Good morning, ladies and gentlemen. Please welcome the honorable dignitaries. Rise from your seats to please welcome the honorable guests, ladies and gentlemen. A huge round of applause must be there. Aapki bharpoor taaliyon mein I would like to welcome former Chairman PEC Engineer Javed Salim Qureshi Sahab, worthy Vice Chancellor, Rector GK, Dr. Fazil Ahmed Khalid Sahab. Aapki taaliyan thamni nahi chahiye. Huge round of applause, ladies and gentlemen, for all the dignitaries. And with this, I would request Dr. Amjad Hussain to please come at the podium and proceed further. Dr. Amjad, if you could please come at the podium and proceed further. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Ladies and gentlemen, I welcome all of you in this today's AI Summit on ICT and Engineering. For the official proceedings of this summit, I would like to request Hafiz Usman to please come on the stage for the recitation of Holy Verses from the Holy Book. Please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. Jazakallah khair. Now I would like to request Honorable Faculty Member Dr. Aisha Niyar to recite the Naaz Sharif in the praise of the Holy Prophet, peace be upon him. Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت یہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے ہیں کھڑے سب سوالی میں دربار سچ مچ میرے سامنے تھا تصور بھی تھا جس کا اب تک خیالی میں ایک ہاتھ سے روزے
दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए हैं खड़े सब सवाली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, यहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। जज़ाकल्लाह। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। Dr. Sabha, thank you very much for reciting such a nice Naaz Sharif. Dear colleagues, honorable guests and fellow innovators and entrepreneurs, we are delighted to welcome you to the University of Engineering and Technology, UET Lahore, for the AI Summit on ICT and Engineering. This event, a testament to our commitment to technological advancements in Pakistan, marks a significant milestone in our journey of over 100 years of academic excellence in engineering and technology education as well as the research leadership. We are privileged to host this event and look forward to the stimulating discussions that lies ahead. Ladies and gentlemen, artificial intelligence has gone beyond the realms of science fiction and academic research. It has become a vital cornerstone for modern innovation. AI is paving the way for personalized medicine and transforming diagnostics in the healthcare sector. In the automotive industry, it is driving the development of autonomous vehicles. In the realm of information and communication technology, AI is the driving force behind more efficient data processing, improved cybersecurity measures, and the creation of intelligent networks. Pakistan stands on the cusp of this technological revolution with the potential to leapfrog into a new era of innovation, productivity, and efficiency. The primary aim of today's summit is to explore the numerous opportunities AI presents while confronting the challenges it poses. We have gathered some of the highest minds from the academia, influential leaders from the industry, and visionaries from the public sector to facilitate a comprehensive dialogue. Through our discussion, we aim to foster a collaborative environment that will not only spark innovative ideas, but also pave the way for the practical solutions that can be implemented within our industries as well as the academic institutions. We will kick off the day with the insightful addresses from Professor Dr. Fazal Ahmed Khalid, Rector GIK Institute, Professor Dr. Shahid Munir, Chairman Punjab Higher Education Commission, Engineer Javed Salim Qureshi, CEO of Ford Brothers, Mr. Shahbaz Ahmed, Vice President of Professional Services Technologies, Professor Dr. Usman Ghani, Chairman from the Computer Science Department, and Professor Dr. Ali Hamad Akbar, who is the Chairman of Computer Engineering Department. These talks are designed to provide us
with a broad overview and specific insights into the transformative impact of artificial intelligence. Following the keynotes, our panel discussion will feature a dynamic exchange of ideas among the experts who share their diverse perspectives as well as their practical and professional experiences. We will wrap up with the closing remarks that reflect on the insights gained and the future paths we might explore. A special thanks also goes to the members of the organizing team from KICS, whose diligence and commitment have made this summit a reality. I urge all of you to engage actively today. The depth of discussion and richness of our outcomes will depend greatly on your contributions and your participation. Ask questions, challenge the ideas, and seek to connect with the fellow attendees. Our collective effort will define the success of this summit. So let's move forward with enthusiasm and a shared commitment to shaping the future of artificial intelligence in our country and beyond. So moving forward, our first keynote talk, I would like to invite a veteran academician and administrator presently serving as Rector of Ghulam Isa Khan Institute of Engineering Science and Technology. He has previously served as the Chairman of Punjab Higher Education Commission. He has been the Vice Chancellor of the University of Engineering and Technology, Lahore, Acting Vice Chancellor of PTUT, Vice Chairman of Punjab, Chairman of Pakistan Engineering Council, and Head of PEC Accreditation Board and Curriculum Committee. He is also recipient of Satara Imtiaz Award by the President of Pakistan and the PEC Engineers Excellence Award. Ladies and gentlemen, please welcome with a big round of applause, let's welcome Professor Dr. Fazl Ahmed Khan. Thank you very much, Dr. Amjad Hussain, for your kind introduction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Vice Chancellor and the Chief Guest of this summit, AI Summit. Guest of Honor, Dr. Shahid Munir, Chairman, Punjab Higher Education Commission. Guest of Honor, Engineer Javed Salim Qureshi, former Chairman, PEC. My colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen, panelists who are going to participate, and all my friends and colleagues at UET who are present with all the dignitaries and the participants of this summit. Very warm welcome and thank you very much for joining on this very important seminar, which is critical. But let me first thank the Vice Chancellor. Sir, thank you very much for taking a leadership role to organize this event, and my thanks to Dr. Waqar and all members of the team, including Dr. Amjad Hussain and all the deans and head of departments for acknowledging timely to participate in this very important topic that is the need of our, and it's in the times of disruption. This artificial intelligence, machine learning, data science are going to change the world in the next few years. And a lot of things are happening, and we are going to share our understanding, our knowledge, and future plans and the course of direction, which is critical. Ladies and gentlemen, in this time of digital transformation and innovation, the higher education is very critical for the development of nations. But at the same time, unless you have the technology blend with the modern tools and techniques that are available and are embedded into the curriculum, we may not be able to contribute in a best possible way to train the young minds and the youth of our country. So this topic on artificial intelligence is very critical, and this actually relates with the 5th generation. We know that 4th industrial revolution, and then now we are talking about the advancement in artificial intelligence, machine learning, data science.
and many other areas of disruptive technologies which are emerging, whether it's 3D printing, nanotechnology, biotechnologies. And unless we have all these elements included into our curriculum, we may not be able to make the difference and may not be able to compete with the rest of the world. Another important element is related to the speed in which things are happening. Look at the generative AI and then large language modules, LLMs, and then OpenAI, and then its implementation into all walks of life, not limited to education but also technology, but it can affect the fintech and also the businesses of the country, and then it can relate with the directly with the economy of the country. So from the previous practice, let me say that this is a new field in which our universities and our experts are contributing not only the awareness towards the awareness, but also trying to implement some of the elements where possible into the curriculum. So from that perspective, I think the Pakistan Engineering Council as a regulator, Higher Education Commission, and the government and the departments and the ministries have a very important role, that our curriculum is flexible, agile, to accommodate all the new developments happening in the world, so that our students are up to date with the modern technologies and the gap between industry and academia can be minimized. And one of the important elements for ranking of universities and program is linked with the how fast the graduate of the university can be employed. And employment is another big challenge, and unless we have all these IT and ICT tools included into our practices, into our curriculum, then the opportunities of the employments are not possible, not only in Pakistan but also abroad. So from that perspective, let me also share that in spite of all the difficulties and challenges, we have been able to implement a lot of changes into our curriculum with very positive results, transforming the traditional computer-related courses with the blend of artificial intelligence, modules of machine learning. Digital twin is very important and critical from the perspective of design, which actually lead towards all branches of engineering, not limited to ICT or IT related subjects. And the design modules which are available in modern times with the presence and with the use of digital twins perhaps allow us a much faster and quicker way of dealing with very complex designs, from buildings to very complex structures to components of high tech, and you can actually deal with much comfort and ease with high degree of accuracy and precision, which perhaps was very difficult and complex kind of procedure if we look in the past and the way things have been emerging from concept level to the basic level of design. And now it's the use of these modules which are data driven, and the data actually allow to train these transformers and the modules, so that you can actually predict and you can actually come up with the solution. And those solutions certainly are much more economical and also much faster to implement as compared to what has happened in the past. So from that perspective, I think with this emergence of artificial intelligence is very critical, and we have seen and witnessed that how fast things are moving in this domain as far as the development is concerned. So from that perspective, I think this is a timely move, and I would like to thank all the speakers and experts who are going to share their views today, and the University of Engineering and Technology. It's always an honor for me to be in alma mater, and we have also had the chance to contribute during my tenure as a Vice Chancellor, and we'll look forward to see that how we can work together in terms of collaboration as a cluster, as stakeholders, and so that we can create the difference. We have made intervention in our curriculum to bring the high order thinking skills or high order of tools and techniques that are available,
and reducing the component of low thinking skills into the curriculum, so that the students can actually go into the field and contribute in a best possible way when they are completing their degree program. One of the important element which is related to IT and artificial intelligence is that the computing power of the universities or the labs is also one of the important requirement. And I would like to congratulate the Vice Chancellor and his team, and particularly the Higher Education Commission, for setting up of a data center, one in UET Lahore and the other one in NED Karachi, and then linking up all these two centers with the central branch in Islamabad. And I think these are the kind of centers which are going to play a very important role in advancement of these modern technologies, because the kind of data set which is available you cannot handle with the normal computers. So either you need high performance computing facilities or the data center with petaflops capacity that is available in UET. And we've been discussing also with Higher Education Commission, and they have agreed to provide access to all universities in Pakistan. So I think wherever the resources are available, those should be utilized in bringing the kind of integration which is needed, and that is what we see also, the connectedness of the technologies emerging together in a way that we can come up with a lot of new things, new softwares, new tools, new techniques, and that can actually make our life much more comfortable. Not only that, but also a big advancement in the economic development of the countries. Another important element which is critical and also linked with business and with industry, and that is sustainable development goals, where the Pakistan is also signatory, and the universities are also now implementing these 17 goals as part of the curriculum. And this is also linked with the recycling and circular economy, where you can actually avoid the wastage, and you can recycle and reclaim all the kind of valuable elements from the waste and use it into as part of the circular economy. And all these things cannot be possible without the use of modern technologies, and the automation and digital transformation, and then linking up with AI and finding the best solutions is the way forward. And I'm sure that this conference today with the eminent speakers and discussion that we're going to have is going to allow us to move forward, not only to bring the changes into curriculum, but also engage with the industry to come up with the proposals which can solve the problems of industry. We are planning a boot camp in summer, and we are actually struggling to find the resource persons. For basic boot camp, it is okay. It's a boot camp related to artificial intelligence, large language modules, and then linking up with data science, computer vision, and then it can have also elements of digital twinning which are related to design. The high end of a boot camp, we're working with NUST and also sharing our resources. And I have also discussed with Dr. Waqar, maybe we can work together with the University of Engineering and Technology, Lahore, to contribute in this boot camp, so that we can not only train as part of the curriculum and the programs, but also high skill, high end, high quality workforce is very critical to be available in the country, and also help and guide not only in the universities, higher education sector, industry, but also in policy making at the government level. Although the government is also pushing up in a big way to promote IT in different universities and institutions, from skill level, NAVTech level to degree level, and then moving on to high order, high skill training programs. So I think the universities have a lot to contribute, to work together, and it's a win-win situation. It's not like that one will win, the other will lose. So I think we have to come up and to work on the new model where there is something for everyone. And from that perspective, I think this AI summit is very critical. It's the third event
that has been organized, and special thanks to Engineer Javed Qureshi for his vision and for the changes he has been able to brought in Pakistan Engineering Council during his tenure. And if you look at the PEC accreditation manual, it's still the 2017 version, and included at that time some of the elements of AI and SDGs. But the problems are into the implementation and how effectively those have been introduced in the curriculum. So I'm sure that this summit will not only will have the recommendations and solutions and proposals for the training, but also the elements that have got to be included into the curriculum so that we can effectively engage the youth of the country and our young faculty members, researchers and their training, so that they can implement all these new and modern technologies and solutions into the curriculum and into teaching learning process. Look at, for example, ChatGPT, and you can have this ChatGPT-4 and it can give you a lot of solutions of very complex problems, and of course you can do the refinement. So teaching and learning process is not going to be the same in the next few years, and the cognitive domain in which the technology in the past has never been introduced is going to bring the kind of changes which are data driven. And then perhaps in ChatGPT 8, the new version which will come up is going to be a totally different from the perspective that the way we work, the way we think. So that rote learning and basic level of skill set that has been the fundamental as far as the teaching learning process is concerned, or the curriculum requirements were concerned. So why now is the time that we have to move on towards high order thinking skills, implementing and blending all these modern technologies into this development, so that our graduates and our students can really contribute in a best possible way. Look at, for example, this BIM, which is used in civil engineering, building information system, or modules in that context, and then in architecture, in building design. So there's so many elements where the modern technology can provide us a solution, and this is the integration of all kind of different developments happening in different levels, and now we are converging into the best possible way where the developments are much faster as compared to what has happened in the past. I should also mention and would like to also thank the Vice Chancellor and Dr. Shahbaz, the coordinator of Narowal campus, for initiating a very important project on quantum computing with 3 billion funding going to come from the federal government. And as partner, we are also, though the funding level is much smaller, but we are partner along with UET, LUMS, NET and IBA to work again on another very important technology which is going to emerge in future, where the speed is going to be 1,000 times faster, and now we are talking about atoms and molecules and bits and bytes. So then we would be talking about qubits. So all these things are very important, critical, and to catch up with the developments happening in the world are very important. And I'm sure that this AI driven solutions for various disciplines, not only in education but also in practices and in profession, is going to make a big way in the development, and we would like to be important stakeholder and contributor in all these developments from the university perspective. My special thanks to my colleague Dr. Shahid Munir, who is expert on energy, and we are going to listen to him also. Sir, thank you very much for your time, and Vice Chancellor Sahab, thank you very much for giving us this great opportunity, and special thanks to all my colleagues. It's always honor to meet and talk to them and learn from them, and especially the alumnus engineer Javed Qureshi, who is also the graduate of this university, giving a very good example of entrepreneurship, starting career as a engineering in the engineering field and then moving towards business. And this is what is needed in the recent times, that the universities got to be
the hub of business activities, where our graduates should be given not only opportunities to learn and work in the labs for long hours, but also should have either freelancing or moving towards high end of technology, so that they can not only contribute in society but also world over. And we all take inspiration from Iqbal, and let me quote, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर. Thank you so very much, and may God bless. Thank you very much, ladies and gentlemen. This was Professor Dr. Fazl Ahmed Khalid, who was sharing his thoughts on the artificial intelligence transformative process particularly in the academic perspective, where the infrastructure in the academic institutions and efficiency of the teaching learning process, as well as the availability of the computing capabilities, initiatives that can be taken by the institutions, by the individuals, and the policy initiatives that should be taken by the government as well as the institution for the successful transformation from the mechanical perspective to AI perspective. So thank you very much for sharing your thoughts and enlightening, enriching this concept. Ladies and gentlemen, our next keynote speaker is Professor Dr. Shahid Munir, who has earned his PhD in Energy and Environment Engineering from the University of Leeds, UK. He assumed the charge as chairperson of the Punjab Higher Education Commission in 2022. He brings him with experience in the field of academia, industry, research and administration. Prior to new responsibility, he was leading the University of Jhang as Vice Chancellor. On assuming the charge as chairperson at PHC, he has created many reforms and started many initiatives. Ladies and gentlemen, please welcome Chairman Punjab Higher Education Commission, Professor Dr. Shahid Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Vice Chancellor, UET Lahore, Professor Dr. Fazl Ahmed Khalid, Rector, GIKI, Engineer Javed Salim Qureshi Sahab, Chairman Four Brothers, Dr. Waqar Sahab, Director, KICS UET Lahore, Naveed Ramdan Sahab, Ali Sajid Sahab, distinguished faculty members, researchers, professionals from the industry, deans, directors, students, Assalamu Alaikum. It is an honor for me to speak today in the summit of artificial intelligence related to ICT and engineering, organized by the Al-Khwarizmi Institute of Computer Sciences, University of Engineering and Technology, Lahore. As we convene here, it is imperative to acknowledge the transformative potential of AI across various sectors, from healthcare to agriculture, from finance to education. AI has the capacity to revolutionize how we work, live and interact with the world around us. However, with great power comes great responsibility. The widespread adoption of AI brings forth a multitude of challenges that require careful consideration and proactive solutions. One of the primary objectives of this summit is to address these challenges head on, while also exploring the vast opportunities that AI presents, particularly in the context of Pakistan, with a balanced representation of industry, academia and public sector. We have a unique opportunity to engage in meaningful discourse and collaboration. By leveraging our collective expertise and insights, we can chart a course that ensures AI benefits all segments of society and foster inclusive growth and development. The market of AI technologies is vast, amounting to around $200 billion in 2023, and is expected to grow well beyond that to over $1.8 trillion by 2030. AI is expected to contribute 15.7
trillion to the global economy by 2030, more than the current output of China and India together. In an analysis, IMF examined the potential impact of AI on the global labor market. Many studies have predicted the likelihood that the jobs will be replaced by the AI. Almost 40% of the global employment is exposed to AI. In advanced economies, about 60% of the jobs may be impacted by AI. In emerging markets and low-income countries, by contrast, AI exposure is expected to be 40% and 26% respectively. The medical robot market is expected to grow by 17.4% between 2022 to 2032. The medical robot market share is projected to reach the value of $40 billion by 2032. The self-driving car market is expected to increase from 20.3 million in 2021 to $13.7 billion by 2030. It is expected that 10% of vehicles will be driverless by 2030. Fully automated cars are expected to contribute some $13.7 billion by 2030. Robo-taxis are projected to become the top use case for driverless vehicles. The global AI chip market size is set to reach $83.25 billion by 2027. It is expected to grow by 35% during 2019 to 2027. AI chips are largely used in automotive, healthcare, defense, IT and telecommunication sectors. North America dominates the global AI chip market, whereas Asia Pacific is considered the fastest growing region. Super high bandwidth memory, speedy computation process and parallel faster processing are the plus points of AI chips. It is crucial to recognize the immense potential of AI in transforming education and workforce. Investments in AI education initiatives, research and infrastructure are essential to ensure that our workforce remain competitive in the global economy. Additionally, policymakers must enact regulations that promote ethical AI development and deployment, safeguarding against potential harms and ensuring that AI benefits are equitably distributed across the society. In Pakistan, we are witnessing a great interest in AI-driven innovation, both within the academic community and the industry. Our universities are producing talented graduates equipped with the skills and knowledge needed to drive AI research and development forward. At the same time, businesses are increasingly recognizing the strategic importance of AI in enhancing efficiency, driving innovation, and gaining the competitive edge in the global market. However, in the middle of this wave of enthusiasm, we must also remain vigilant of the ethical, social challenges and implications of the AI deployment. Issues such as data privacy, algorithm bias, and job displacement require careful consideration and proactive measures to mitigate potential risks and ensure that AI serves the greater good. AI-powered educational tools and platforms have the potential to personalize learning experiences, facilitate adaptive learning pathways, and democratize access to quality education, thereby empowering learners of all ages and backgrounds. As the chairperson of the Punjab Higher Education Commission, I am committed to support initiatives that promote AI research, education and innovation. Through strategic partnerships with leading academic institutions, industry, stakeholders and government agencies, we can create an ecosystem that fosters collaboration and drives meaningful progress in the field of artificial intelligence. In closing, I would like to commend the organizers of this summit for their vision and leadership in convening this important gathering. I am confident that the discussions and the deliberations will pave the way for a brighter future powered by AI, where Pakistan stands at the forefront of innovation and progress. Thank you very much. Thank you.
Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, this was Professor Dr. Shahid Munir, who was highlighting the key features of AI and the perspective of future market potential of artificial intelligence, the employability potential, and the future landscape of the employability skills required in the industry, as well as the revolutionizing the automotive industry with the autonomous and driverless cars. He was also highlighting the government perspective to invest and take initiatives for the development of AI infrastructure as well as the human resource potential in the country for the successful implementation and transformation of this industrial revolution. He has also highlighted the challenges that we are currently facing in the era of AI, for example, the data privacy, safety, security, and many others. So thank you very much for such an enlightening talk. Ladies and gentlemen, now I would like to invite for a talk the person who is a graduate of this UET in electrical engineering. He is an entrepreneur as well as reformer and philanthropist with over 35 years of very diversified kind of experience in many disciplines. He is the owner of Ford Brothers Group. He is the former chairman of Pakistan Engineering Council. Ladies and gentlemen, please welcome Engineer Javed Saeed Qureshi on the stage. Thank you, Dr. Most Honorable Vice Chancellors, colleagues, Chairman HEC, मेरा ये सफ़र इस यूनिवर्सिटी का 73 से शुरू हुआ and it's a journey of 51 years. और 78 में I was honored by the students of Engineering University that I became the president of the UET. रिफॉर्मर जो माइंड रिफॉर्मर होता है ना, वो हर जगह रिफॉर्म करता है। आज मैं बैठ के जब वो बातें सुनता हूँ कि हमारा उस वक़्त का मैनिफेस्टो क्या था, आप लोगों को जो पीछे सोच बैठे हैं, तो यू विल लाफ, नॉट स्माइल, विल लाफ। मेरा जो मंशूर का पहला पॉइंट था कि हम हॉस्टलों में गीज़र लगवाएंगे, क्योंकि ठंडे पानी से सर्दियों और गर्मियों में नहाते थे। अच्छा, फिर दूसरा मंशूर का पॉइंट था ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था उस वक्त कॉमन हॉल्स के अंदर हॉस्टलों में। दूसरा ये था कि जब हम आएंगे तो कलर टीवी लगेगा यहाँ। अब ये सोचें कि गीज़र और कलर टीवी आज के दौर में हम कहाँ पे हैं और कोई सोचे तो क्या हो सकता है, लेकिन आप यकीन करें। और तीसरा ये था कि अगर हम कामयाब हुए तो उस वक़्त हॉस्टल की जो हमारी एक शाम को बस सर्विस चलती थी, जो अनारकली लेके जाती थी। अनारकली उस वक़्त बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर होता था। लिबर्टी अभी डेवलप हो रही थी। मंशूर का तीसरा नुक्ता था कि अगर हम सोन यूनियन में आए तो शाम को स्टूडेंट्स के लिए लिबर्टी तक जो है ना वो बस सर्विस चलाएं। और चौथा ये था कि इनको हम टूर्स पे भेजा करेंगे जब छुट्टियां होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी इस किस्म के मैनिफेस्टो के पॉइंट्स थे विच गियर्ड अप द होल इंजीनियरिंग कम्युनिटी। एंड आई रिमेंबर दैट आई वन द इलेक्शन एंड विच वाज highest lead ever any president has taken in the UET Lahore,
एंड दैट वाज 5, 7, 8 मेरे जो वोट से सेकंड लास्ट उससे ज़्यादा थे. एंड देन वी वर्कड, वी मेड लॉट मैनी रिफॉर्म्स. उसके बाद यूनिवर्सिटी से फारग हुए तो मैं ये आगे वालों के लिए पिछले वालों की मोटिवेशनल बात करता हूँ के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ. ये इंस्टीट्यूशन से आपने माइंड सेट करना है. उस वक़्त जो और बेहतर दौर था वो ये था कि हम घर से सोच के आए थे जिस दिन एडमिशन हो गया यहाँ हॉस्टल में आना था कि अपना सामान हॉस्टल में सी हॉल में 28 मेरा कमरा था. रखने के बाद हमने यूईटी का ब्लेज़र लगा हुआ सिलवाने के लिए जाना. तो जो हमने अपने सीनियर कॉलेज के फेलो से साहिवाल से मैं था उनसे पूछा कि वे कहाँ. उन्होंने कहा जी बीडन रोड पे एक दुकान है तो वहाँ जाएं तो वो आपको 2 दिन 3 दिन में तैयार कर देता. तो बस यहाँ रखने के बाद सीधा रक्षा पकड़ा, उधर गए और यूईटी का, बिकॉज इट वाज ए नेम कि जो जिस इंजीनियर ने यूईटी का ब्लेज़र पहनना होता था वो सोसाइटी में वो और उसके पेरेंट्स रिस्पेक्ट कमांड करते थे कि यार बच्चा इनका इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चला गया, ये बच्चा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता है. दिस वाज द रिस्पेक्ट. फिर उसके बाद 78 आया, पास आउट हो गए, नौकरी को ले गए. एक जगह जहाँ अप्लाई करते थे वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर आता था, इंटरव्यू कॉल नहीं आती. एंड एज ऑफ टुडे और 10 सीटें होती हैं और 10,000 बंदा रिटन एग्जाम में बैठा होता है. ये भी आपके सामने. दिस इज ऑफ 24. गलती कहाँ पे हुई? क्या ये पूरी दुनिया के इंजीनियर्स का यही हाल? नहीं, इट्स नॉट द सेम. Engineers of the world still commanding the society, still commanding the country. चाइना को देख लें, प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक सब पोर्टफोलियो इंजीनियर्स के पास. हम कहाँ खोए? इस बात को अगर हम तलाश कर लेंगे तो मैं अभी विश्व के पास बैठा सिर्फ एनईटी को याद कर रहा था कि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्पीचेस हुई एआई के ऊपर. लेकिन डॉक्टर शाहिद साहब ने तो मुझे और कॉन्सेप्ट खोल दिया कि जो स्टैटिस्टिकली उन्होंने बातें की. मुझे बताएं कि 2030 कितनी की दूर है? ये दरवाजे के पास खड़ा. वी आर इन 2024, 6 ईयर. और 15 ट्रिलियन की मार्केट खुलने वाली खुली हुई है, खुलने वाली ने खुली हुई है. और 2030 के अंदर इसने 15 ट्रिलियन तक जाना. एंड वेयर वी स्टैंड इन दिस मार्केट? Where we stand, not on $1 billion, few $1 million. और वो भी अपना जो इंटरेस्ट जिन स्टूडेंट्स का है या एल्डर्स का है एआई के ऊपर, वो उनके इंटरेस्ट से वो चल रही है बात. अब $15 ट्रिलियन, नॉट बिलियन रुपीस. 15 ट्रिलियन रुपीस भी बहुत बड़ी रकम है, और $15 ट्रिलियन कहीं ना कहीं तो एज ए नेशनल कैरेक्टर खराबी हुई है. और वो खराबी क्यों होती है? अब मैं ज़रा हट के बात करने लगा हूँ. हम बुनियादी तौर पे, मैं शामिल हूँ उसमें, एक अनपढ़ बंदे का अनपढ़ होना, वो बेचारा अनपढ़ है. लेकिन हमारे मुल्क में पढ़े लिखे जब अनपढ़ होते हैं तो वो बहुत बड़ी टेस्ट है कि पढ़े लिखे वो काम नहीं करते जो उनको करना चाहिए. और मैंने ये ज़िंदगी में सीखा है, देखा है, वो सीखा भी है ज़िंदगी से. यूईटी का लोअर मिडिल क्लास फैमिली का
بچہ یہاں پہ پڑھنے آیا، گھر سے 100 روپیہ آیا کر 100 روپیز ہاسٹل میں رہتے ہوتے تھے، اور جب کبھی گھر سے 20 25 50 روپے زیادہ آ جاتے تھے تو ہمارے لیے وہ بڑا مطلب وہ دن ہم یہاں سے جا کے تو ایبٹ روڈ پہ وہ ٹکا ٹک کھایا کرتے تھے، جا کے یہاں سے پیدل چل کے ایبٹ روڈ تک جاتے تھے، پیدل شام کو واپس آتے تھے، اور بڑی وہ عید ہوتی تھی ہماری سارے، یہ نہیں کہ ایک بندہ کھلاتا تھا، ہاسٹل میں 10 بچے کنٹریبیوٹ کرتے تھے اور جاتے تھے. تھنک آف دیٹ ٹائم. آج کا وقت کہاں پہ ہے؟ آج تو 1000 کا زمانہ بھی نہیں، لیکس کا زمانہ بھی نہیں. ہمیں جو جس چیز پہ جو چیز روک رہی ہے، جو آگے بڑھنے نہیں دیتے، وہ جو ہمارے پڑھے لکھے دوست ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی کے لیے. وہ نہیں سنیں گے جو ان پڑھ بیٹھے ہیں. ہمارے ملک کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ اس ملک کو جو رول کر رہے ہیں، شاید میں پولیٹیشین کی بات نہیں کر رہا، جو لا میکنگ میں سارے کے سارے ان پڑھ ہیں. سیکرٹریز لیول پہ جو لوگ ہیں، کس طرح سیکرٹری بنتے ہیں؟ بیوروکریٹس کیسے بنتا ہے؟ گریجویٹ کر کے. کیا وہ ہارفن بولا ہے؟ کیا اس کے پاس انجینئرنگ بھی ہے، میڈیکل بھی ہے، زراعت بھی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس؟ بالکل نہیں. سو دا رولنگ، جب تک یہ سسٹم ہم چینج نہیں کریں گے، ہم ساری پاکستان کی جنگ نہیں لڑ سکتے، لیکن انجینئرنگ کی جنگ لڑ سکتے. وہ لڑی بھی. میں پاکستان انجینئرنگ کونسل میں جب گیا، آپ نے مجھے بھیجا، تو 1976 میں پاکستان انجینئرنگ کونسل بنی تھی، اور میں 2015 میں گیا، 2015. 60 کروڑ تھا ڈپازٹ میں پڑا ہوا ہے، اور 21 میں جب میں نے چھوڑا ہے تو 10 بلین چھوڑ کے آیا. گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے اندر، یہ کوئی پرائیویٹ نہیں تھا. اور اس 10 بلین چھوڑنے کے علاوہ لاہور کا یہاں ایک مرلہ زمین نہیں تھی پاکستان انجینئرنگ کونسل. اینڈ وی پرچیز فرام گورنمنٹ آف پنجاب. جو 60 کروڑ پڑا تھا، پوری اس کی ویلیو 60 کروڑ ہی بنی تھی، اور گورنمنٹ آف پنجاب کو دے کے ہم نے یہ اس کی زمین خریدی، اور 1.5 ارب کا 1.5 بلین روپیز کا ٹاور کھڑا کیا اس کو. یہ ہوتا بھی ہے. کیا یہ ہم ٹاور اس لیے کھڑے کر رہا تھا میں کہ ان ٹاورز کے اوپر جا کے کال کو کرائے کھانے ہیں ہم نے؟ اور اس کو آئی ایم سوری ایچ ای سی والے دوست بیٹھے ہیں، جو میرے کانوں میں آواز آئی کہ ایچ ای سی کو بھی یہاں پہ کوئی 1-2 فلور کرائے پہ دینے کی بات ہو رہی ہے، نیسپا کو کرائے پہ دینے کی بات. یہ ان کا قصور ہے، یہ تو ہمارا قصور ہے نا جو دے رہے ہیں. یہ تو انکیوبیشن سینٹر بنائے تھے کہ جب بچے یہاں سے پڑھ کے نکلیں. اور مجھے پتہ ہے کہ جب میں شیئر کر کے آیا ہوں ویس صاحب کے ساتھ ہوں، ڈاکٹرس کے ساتھ، کہ جب میں نے اپنا آفس بنانا تھا تو اٹ واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ ہرڈل فار می، ہاؤ ٹو ڈیولپ مائی آفس. جیب میں پیسے نہیں تھے. اس چیز کو ریئلائز کرتے میں نے کہا کہ انکیوبیشن سینٹر بنے، تاکہ جیسے ہی بچہ باہر نکلے، اور اس کے بعد جو ریٹائرڈ ہمارے انجینئرس ہوں ان کو انکیوبیشن سینٹر کا کسٹوڈین بنایا جائے. 4-5 کمپنیاں نیچے ہوں، 20% شیئر کریں، اور وہ ان کو دیں. یہ اپروو کروایا ہم نے گورنر باڈی سے، یہ ڈاکومنٹ پڑا ہوا، یہ میں زبانی باتیں نہیں آپ سے کر رہا. اور وہاں پہ ہم نے یہی کہا تھا کہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا، اور ہم انجینئرس کو انٹرپرینور بنائیں گے. یہ کام نہیں ہوا. ایک کام ہوا، انجینئرس کو وکیل بنانا شروع کر دیا. جو 10 ارب پڑا تھا اس میں سے ٹھیکیداروں کو پیسے دینے شروع کر دی، اور ان کو کہا جا کے آپ ان سے ٹریننگ لے لیں اور ان کو پیسے دیں. مجھے یہ بتائیں پاکستان کی کتنی کمپنیاں ہیں جہاں پہ انجینئر جا کے ٹریننگ لے سکتے ہیں؟ میں ایک کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں. میں جب کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے کو آگے بڑھنا چاہیے آپ، اور اپنی اپروچ کو ٹھیک کرنا چاہیے ہمیں. جن کے پاس پچھلے 5 سال سے کوئی کام نہیں تھا، ان کو کروڑوں روپیہ دیا گیا کہ انجینئرس کو ٹرانسفر کرو، خود کھا گئے.
This is the custodianship. This is the vision. क्यों? जो पिछले साल गलती हुई वो ये थी कि हमने ठेकेदारों, मैं ठेकेदारों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ठेकेदाराना मेंटेलिटी होना जो हर जगह से निकालना है, हर जगह से निकालना है, ये मैं इसके ख़िलाफ़। उन्होंने वही किया जो अपने बिजनेस में करते थे हर जगह। नो इंक्रीमेंट, रिड्यूस ऑफ द फाइनेंशियल। अगर वही प्रॉपर्ली हमने क्यों जोड़ा था? मैं स्टेट बैंक के पास गया, जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, मैंने कहा कि हमने टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन बनाया। चाइना की सारी तरक्की कंस्ट्रक्शन बैंक की हुई, आप गूगल पे जाएं देख लीजिए। आई एम ए ओल्ड एडमायरर ऑफ चाइना, 89 से मैं उनके साथ बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा उसी तर्ज पे, उसी मैंडेट के साथ टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन बैंक बनाया जाए और लोन्स दिए जाए, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, तो एंटरप्रेन्योर जनरल बनना। कहाँ गया वो प्रोजेक्ट? 10 साल उसके लिए कर, उतनी देर मेरा टेंडर पूरा हो गया और आने वालों ने उसको ठप कर दिया। अगर आज वो बैंक पूरी डॉक्यूमेंट तैयार है, भेजे हुए स्टेट बैंक के साथ, अगर वो काम कर चुके होते तो आज एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक मार्च में आ चुका होता। दैट वाज इन नीड ऑफ 10 बिलियन रुपीज़, और उसका 10 का जब मल्टीप्लाई वहाँ होता तो पता नहीं कितने और बिलियंस रुपीज़ बन चुके होते। तो यू हैव टू थिंक ऑफ इट, राइज लाइक दैट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए दाइज रेस पाकिस्तान। हमारे सब दोस्त बैठे जो अकेडमिया के थे, हमने मशवरा किया कि ये जो बेरोज़गारी है इसको कैसे खत्म किया जाए परमानेंट। तो देन द थिंग्स कम अप। लेट्स एम्बेड आवर करिकुला विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत बड़ा फील्ड है। हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो यही, जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, डॉक्टर फजल साहब, कि हम अल्लाह ने अगर मौका दिया दोबारा दाइज रेस पाकिस्तान को, तो उससे पहले ये डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए। और डे 1 जिस दिन हम वहाँ पे जाएं, उसके अगले 15 दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंट तैयार इम्प्लीमेंट होना चाहिए। व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट? उसकी मेन स्पिरिट उसकी ये है कि जब बच्चा पहला सेमेस्टर पास आउट करे, ही शुड बिकम सेल्फ सफिशिएंट। हमारे वक्त में भी जिन बेचारों को 100 रुपया भी नहीं आता था, आई नो दैट, मेरे क्लास फेलोज थे, वो यहाँ पे बाहर जाके पार्ट टाइम जॉब करते थे, लेकिन उसके लिए हॉस्टल से बाहर जाना पड़ता था। आज तो हॉस्टल के अंदर रहते हुए काम है। आज तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने कमरे में बैठ के आपको डॉलर्स आते हैं। सो फॉर एवरी सेमेस्टर इंशाल्लाह हम पूरा उसका एक करिकुला तैयार करें जो यहाँ पे है, एंड वी आर फोकसिंग ऑन इट कि जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएं तो योर इनकम शुड मिनिमम बी 30,000 to 50,000, एंड देन व्हेन यू आर इन 8th semester इट शुड बी इन लैक्स, फ्यू लैक्स। और उसके बाद एक आपको भी प्राइड होगा और सोसाइटी को भी प्राइड होगा, मुल्क को भी प्राइड होगा इसके ऊपर। और इसके अंदर हम जो इंटरनेशनली लोग बाहर UETs बाहर काम कर रहे हैं, उनसे भी हम राब्ते में उनको भी साथ में ला रहे हैं, नॉट ओनली UETs, NEDs को भी, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी पब्लिक सेक्टर की, उन सबको मिला रहे हैं कि आप एक एनवायरनमेंट दें ताकि $15 ट्रिलियन की मार्केट में हम ज़रा अपना हिस्सा को शेयर लेना शुरू करें। एंड दे आर कमिटेड विद अस। 2 काम होते हैं, आप पढ़ लिख जाते हैं, आगे जॉब नहीं होता, काम नहीं होता। हम दोनों पे पैरेलल काम कर रहे हैं कि ये यहाँ पे ये काम करें। इंशाल्लाह ये सारे काम इसी यूनिवर्सिटी में होंगे और दूसरी यूनिवर्सिटियों के अंदर भी होंगे, जहाँ पे हम फर्स्ट ईयर के मैन पावर को ट्रेन करेंगे, शॉर्ट कोर्सेज करेंगे। तो ये AI की हमने इसलिए ये सारी नेशनल लेवल पे डिफरेंट जगह पे ये सारी एक वर्कशॉप्स कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो हम सब के लिए और पूरी कौम के लिए इंजीनियर्स को लीड करता है। आज आप
आपने जाके गूगल करना है, और जो 5-6 मुल्क, चाहे चाइना हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे ताइवान हो, चाहे वियतनाम हो, इंडिया को भी ले लें, वो कहता है कि आप पाकिस्तान से हमें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये परसों जो मैं भी स्पीच उसकी सुन रहा था, खुदा के लिए हमें अपने आप को ठीक करना, ठीक करें, वो कर सकते हैं, हमें बड़ा पोटेंशियल है। दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी इंजीनियर है, मैं जहाँ गया पूरी दुनिया घूमा, आप ये यकीन करें वो ब्राइटनेस उसकी नज़र आ रही होती है। पूरी दुनिया 8 घंटे काम करके निकल जाती है, यहाँ उनको उसका मुआवजा डबल ट्रिपल दे बैठते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ ऐसा इंजीनियर है जो 8 घंटे के बैठ के बाद भी में काम करता है और बगैर तनख्वाह के काम करता है। दिस इज़ अ डिफरेंट करेक्टर ऑफ द पाकिस्तान। तो हमने इसको प्रिवेल कराना है, और इंशाल्लाह आज की ये डिस्कशन जो है, जिस तरह शुरू में बड़ी अच्छी ओपनिंग हुई, डॉक्टर फजल साहब ने की, डॉक्टर शाह साहब ने की, और इट विल बी ए ग्रेट लर्निंग प्लेस व्हेन वी विल कंक्लूड ऑल इट, एंड इट विल ब्रिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी bomb for the Pakistani culture and Pakistan. Thank you very much. So thank you very much for your sharing your practical experience as an entrepreneur. Ladies and gentlemen, keeping in view the significance and importance of this transformation towards the artificial intelligence, we feel proud that the University of Engineering and Technology Lahore, being the premier institution in the engineering and technology at the national level, the UET is going to start an institute of artificial intelligence very soon, as the Vice Chancellor has taken the initiative on this. So inshallah, keeping in view the journey of this transformation process, UET, as previously it has been, playing its leading role in the engineering and technology. So, ladies and gentlemen, our next speaker is the Vice President of Professional Services, as dlosX is at the forefront of harnessing the transformative process of artificial intelligence and data science. With over 2 decades of expertise, he leads initiatives that integrate advanced analytics and machine learning technologies across finance, utilities, retail, and IoT sectors. His proficiency in modern data architectures and cloud technologies, particularly within the MS Azure framework, enables Mr. Shahab to innovate and implement scalable solutions that leverage AI to enhance data-driven decision-making processes. Under his leadership, dlosX not only develop AI-driven products that predict trends and behaviors, but also crafts bespoke solutions that significantly improve operational efficiencies, customer engagement, and overall business outcomes for the diverse array of clients, both locally as well as in the US markets. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Shahab Ahmed, Vice President of Professional Services at dlosX. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Dr. Amjad, for introducing me, and thank you, the respected Vice Chancellor and all the distinguished guests here for having me here. Let me introduce a bit myself. Obviously, I'm an old UETian. I graduated from UET in early 2000. I was a double E student in 96 session. Then I started my journey with various institutes, and in 2001 came the event when I started my journey with AI. The first project I was able to work on was related to a smart airbag deployment system. It was obviously an international client project, but it helped me to understand what AI is. At that moment in time, definitely it used to be called different names. We used to call it as data mining. So what data mining at that point in time used to be, that you get lots of data, you mine the data and apply various patterns and techniques to arrive at the decision.
what smart airbag deployment system was. It was actually for General Motors at that point in time. So what General Motors had a problem that their airbag were deployed without having to understand who was sitting at the front seat. For example, if an infant is sitting and the airbag deployment system gets deployed with full force, there was a probability that infant gets killed. So what we had to do, we had to apply various signals coming from the car, like the imagery, like the weight of the seat to apply, and then come with the intelligent decision. So that's how we were able to come up with an AI-based decision. So how does AI works? We have heard a lot from our distinguished guests that we need to definitely apply AI in various domains, learn it, and definitely use it. So to my understanding, in my last 20 years of career, rather 25 years of career, what I have learned that the best case of AI is where you have the right data. So AI works when you have the data. And for example, in our teams and in various teams that various software houses employ, you typically have a practice around data, in which the first point of AI is to perform the data engineering part. You ingest the data, you take the data, you identify what information is present in the data, you process it, and if you have processed it properly, then you are able to arrive at the right decisions. If the data ingestion, if the processing is an issue, if the data is of low quality, then AI obviously cannot produce the right results. So let me give you an example within Pakistan, where we have applied this AI in various domains. The first domain that we did apply was related to sales and distribution. So we all know, we always purchase from small retailers, small shops, how these retailers get their goods delivered. That is typically by any distribution company, right? And how the order is placed to a distribution company depends on the sales that is being done at a particular shop. So we had that problem given to us by one of the leading distribution companies in Karachi, that we have this problem, we have to run multiple truck rolls. You have to refill the shops at various points in time, and they call them over, and this was all haphazard. So what we did, we actually we built the system first that collects the data at the various shop points, when is the good is going to be delivered, what quantity is going to be delivered. When the quality of data was there, when we collected it almost for 6 months, then we applied the right algorithm for AI and arrived at the right decision. With this, they were able to optimize the overall distribution operations for that leading FMCG. That is one of the use case in Pakistan. We have you can say successfully been able to apply AI. The other use case which is really important for Pakistan is emergence of satellite imagery and agri-techs. So what that helps, with the help of agri-techs who are capturing this imagery from various institutes like Sparko, they provide you with the commercial imagery. You are able to identify the crop yields over time. And with these yields, you can provide this data to two kind of, you can say, partners. One is obviously your farmers, to whom you can provide this data and help them predict what the overall weather is going to be, what their expected crop yield is going to be. That's one part. The other part is more interesting. In a recent agreement with various banks, the agri-techs are engaging to provide this data to various banks. For which purpose? To provide them, to enable them with the right credit decisions. As everyone knows, we are an agricultural country. Government provides credit to various farmers and low-level and high-level farmers. So there's always a risk there that you provide credit or money or anything to these farmers, and many of them may be fake. So with the help of imagery, they're able to get the right decision. So this is the second thing, we are using AI in the right direction for our industry. The third thing, which is really important, and for that
we already have a fintech within Technologics. So what we do, we have built an AI-driven credit model. So as you know, AI basically is of three kinds. One is the supervised learning, other is the unsupervised, and the third one is the reinforcement. I'm not going to bore everyone with the technical details, but you can say with supervised learning, you have already know who's going to, you can say more risky to your credit versus who's going to be less risky to your credit, right? With our AI-driven credit model, we were able to build a really good AI-driven or data-driven model using statistical algorithm plus AI with the unsupervised data. What it helps, let me give you an output. With one of the leading banks of Punjab, which is BOP, we have been able to lend around 1.5 billion rupees to various, you can say, borrowers, which include SMEs majorly, and there is close to zero default. I mean, almost close to. And this 1.5 billion rupees then becomes available to them as they pay off. So these are the three various use cases within Pakistan in which you can see that AI is being used. What else we can do in future, or what are the more use cases that we really need to work on? One of the use cases is energy informatics. As we all know, me being an electrical engineer, I have a background around it. I have worked around IoT devices as well. So one of the core use cases nowadays is introduction of solar for your distributed generation. So what solar is bringing to the utility company? So apart from the consumer being, he is given the extra unit, he is able to sell those units to utility company. The solar is going to be a problematic part to utility company like Lesco or any other company. Why? Because during daytime, their peak load is going to drop. And once the solar generation is out, like 4 to 5 p.m., then the peak load is going to increase. Your utility companies have a mandate to provide you with the load all time. So what's going to happen? They have to basically employ more generation capacities as the load increases at night time. So how are you going to apply AI here? We have lots of data. When we apply for a solar, you already know you apply for a green meter. That green meter can be IoT enabled. There are many meters which are IoT enabled nowadays with GSM metering. So with this green meter being available, and its data is available to a utility company every 15 minutes. So with this, they can definitely demand forecast in advance based on which areas, which transformer they are going to have more demand versus which transformer which are going to have less demand. So this is one area in which I really feel there is a huge case, huge benefit for AI to be applied. The other use case, definitely I mentioned earlier, is evolution of agri-tech. There are a lot of agri-techs around in Pakistan nowadays. What they are actually doing, they are using the satellite imagery provided by Sparko typically, and they charge those agri-tech with certain fee, and with the help of that imagery, to the farmer, you can obviously predict what's going to be the weather. That's number one, because the weather companies already provide you with all of the data. The second part, you are able to provide them with the yield. What is the best time to cut the crop? What is the best time to basically sow the crop? That's the best thing you can provide within agri-tech. So these are the two areas which I feel is really important. The third area we are also working around it is the customer behaviors. From various apps that we develop, we are able to identify what kind of customers are more prone to buy a certain product. This is again one of the you can say famous use case in which AI is used. You are able to identify, for example, Shihab is one of the customer who uses credit a lot, who uses banking products a lot, so he is more likely to buy this product versus someone else who's not going to use this product a lot. His characteristics are totally different, so he is not going to buy this product. So this is another area in which AI is going to be applied as well in Pakistan.
So based on that, so my key suggestion here to everyone, especially to academia, is to not only focus on AI as well, focus on how that data is to be processed. That is one of the key areas we look for industry. In any of the industry team that you find, you will have a department which consists of data engineering, typically. Then you have department which consists of data analytics, and then comes AI. So in any project of AI, you typically have 40% effort which is consumed by AI engineers, and rest of 60% effort is consumed by your processing of data and data engineering, understanding the insight. That's really important. So we have to understand the holistic picture. Just give you an example, I have been recently to KSA for a small assignment around 3 months, in which we were actually modernizing their data architecture for a large bank. And the problem is that they do not have a right architecture in place. They do not have the right kind of data in place. They are hungry for AI, they are hungry for Gen AI, generative AI, but the problem is, until and unless you have the right data architecture in which you apply the data quality principle, you apply the data processing principle, you cannot perform AI, right? So having the right data is the key to leading the right decision. Everyone knows that garbage in is garbage out. So definitely, so this is my message as overall from an industry perspective. We have a lot of use cases in Pakistan. We are working on Pakistan problem, but the key is you have the right data in place so that you can make the right decisions. Thank you, everyone. Ji, thank you very much. This was Shahab Ahmed Saab. He is the Vice President of Professional Services as dlosX. Yes, sir, you have rightly said that it is said that the data is the currency for future. So he has highlighted the significance of the availability of the data informatics as well as the data processing. So thank you very much. He has highlighted the market potential, the services his company is going to provide, and how they are engaged in the multiple customer segments in the market. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, our next talk is the person who is currently serving as the chairman of the Department of Computer Science at the University of Engineering Technology, Lahore. He is leading several research labs in the domain of artificial intelligence under the National Center for Artificial Intelligence. Dr. Usman has published over 150 papers in the top scientific journals and conferences. He has been studying images, videos, spoken languages processing using statistical approaches with applications such as information extraction, retrieval, and summarization from audio and video signals. His recent work concerns multimedia incorporating text, audio, and video processing in one framework. Ladies and gentlemen, please welcome Professor Dr. Usman Ghani for the next talk. Assalamu alaikum everyone. So I will be presenting our work which is centered around artificial intelligence, and I will be mostly focusing on some demonstrations and trainings which we are handling here at UET. जो मेरी टॉक है उसका ज़्यादा फोकस होगा हमारा जो UET के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेलिवेंट काम है उससे रेलिवेंट. ओके, आई एम प्रेजेंटिंग नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So this is a brief introduction of myself. I am alumnus of UET Lahore. I did undergrad and masters from UET. Then I did PhD from the University of Sheffield. Currently I am working as chairman and professor at Computer Science Department. So I was lucky to have some funding available or visiting Stanford University for 3 months. So there I worked at in the psychology department that was related to medical imaging and cognitive sciences field. Similarly, I have been working after my PhD in Toshiba Labs. So there also I worked in the projects related to computer vision. So I have more than 100 plus impact factor papers with research funding of about 500 million Pakistani rupees.
So our focus in NCI and specifically in UET also, because we are an academic institute, is look for collaborations, and these collaborations, what we see that should be commercialized, so that we develop proof of concepts in university and then do commercialization with different commercial entities. So as Shahab Sahab was saying that artificial intelligence, a major core of artificial intelligence is data. So when we talk about data, there are different sorts of data. So this slide basically presents different modalities of data. So by modality, we say that modality means image is a modality, vision is a modality, audio is a modality, text is a modality, and biological data, sequences, these are all different sorts of modalities. So we are lucky again because we have a very good mixture of computer science, electrical, computer engineering students, mechanical students, mechatronics students. So we are blessed that we have different diverse side of expertise, and by those expertise we are able to develop different sorts of software. So I will be showing demonstrations in next slides. Okay, so our focus is on these three things. So these are products, and so first one is research and development. We write research grants, we win research grants, and then we develop products and then do marketing, and also we are in the course of trainings and courses. So as there was a lot of discussion about high-end courses, so I will be showing some demonstrations too. Okay, so this is the core of our lab. So we have divided our AI center into 5 different research labs. So these labs are starting from, first one is computer vision and machine learning lab. So major focus in computer vision and machine learning is related to image data. So I will be showing some demos too. Similarly, we have bioinformatics research lab, information dissemination, data science lab. So these are our R&D labs. And then we have this software system research lab where we do productization of those developed projects or research. Okay, so starting from this computer vision and machine learning lab, when we talk about different sorts of data, so with any sort of data, either it is data mining, either it is machine learning, either it is deep learning, either it is generative AI, these are the 4 things which we can do with the data. These 4 things are classification, detection, segmentation, and generation. So we are doing all these 4 things related to audio, video, and textual data. So these are different domains in which we are working in CVML lab. So we work in surveillance and security, we work in shopping analytics, industrial applications, attendance systems, and so on. Okay, so I think this would be very interesting to the viewers. So here I have given some demonstrations of our project. So I hope my cursor is here. Okay, so this first one, vehicle analytics. We have been helping Punjab Safe City Authority for around 8 years now. So the first project on the upper left corner, it shows basically a vehicle analytics screen. This vehicle analytics basically is a software where we are controlling entry and exit points of Lahore city. So as many of you know that Punjab Safe City Authority has around 3,000 cameras installed in Lahore city. Out of those 3,000 cameras, around 300 are intelligent cameras. So by intelligent it means that we can identify what is the vehicle, what is the color of the vehicle, what is make, shape of the vehicle, what is the speed of the vehicle. So there are around 20 different anomalies which can be detected by these software. So we were the main core mind behind the development of that software, and we are in collaboration with Punjab Safe City Authority. So you can see different variety of, by this dashboard also, that we are providing a count of different vehicles and so on. The second project, this lost and found, it is again a very interesting project. So at 3 levels, we can have different entities as lost and then found. So those entities are missing person, missing document, and then missing vehicles. So using this software, we can identify if there is a person is missed, and then the database is there, we can compare that and identify where the person is currently residing or available. Similarly, vehicle identification, and for documents identification, we can identify different sorts of documents, specifically ID card, passport, different like agriculture documents like Hayward, these sort of things. And also, similarly, we have worked on this mob behavior analysis, weapon detection, free fire and smoke detection. So some of these are deployed softwares and some are like proof of concepts, and we are polishing those projects so that they can be deployed commercially. Similarly, we have done a lot of industrial projects too. So we have been doing some projects with DWP, which is a famous commercial group. So first one, this production monitoring project. This was developed
in association with DWP for FPR, and the idea was to count or like process the total production of a specific factory or industry. For example, the first one is shown for JKT Jahangir Khan 3 sugar mill in Mia Chanu. We deployed that software in that sugar mill for around 3 months, and then were able to identify the total production of that firm. Similarly, we have deployed this project in wheat mills and anywhere where there are sacks, जहाँ पर भी बोरियाँ हों उनको ऑटोमेटिकली काउंट करना, उनका क्या वेट है उसको आइडेंटिफाई करना, इस तरह की सेटिंग्स में ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वहाँ पे करते हैं. वी हैव बीन वर्किंग ऑन डिफरेंट अटेंडेंस सिस्टम्स. इसके डिफरेंट लेवल्स हैं जिनमें अगेन 3 लेवल्स के हैं. एक हमारा स्टैंड लोन अटेंडेंस सिस्टम है जिसमें एक सिंपल कैमरा आपने यूज़ करना है. बैक एंड पे प्रोसेसिंग है, CPU में हो सकती है, सिंपल कंप्यूटर पे हो सकती है. सिमिलरली वी आर इन द बिजनेस ऑफ एम्बेडेड डिवाइसेज ऑल्सो. एक हम सिस्टम बना के देते हैं जिसमें कैमरा और उसके साथ ही एम्बेडेड डिवाइस मौजूद है. जेटसन नैनो की, जेटसन जेवियर की डिवाइसेज होती हैं जो प्रोसेसिंग खुद ही करती हैं. तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक स्टैंड अलोन डिवाइस लगाते हैं. इस वक्त यूनिवर्सिटी में मल्टीपल जगहों पर चल भी रहा है. वी वर्किंग इन पर्सन ट्रैकिंग. ये जो टावर सर्विलेंस का प्रोजेक्ट है, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. और ये डिफरेंट जो हमारे पास मोबाइल के टावर्स होते हैं जैसे जोन का है, जैस का है, इनके टावर्स के अंदर होता है. इसमें इशू ये होता है कि कैमरा लगा हुआ है और टावर के अंदर लोग जो है डीजल वगैरह चोरी कर लेते हैं, नो गो एरियाज़ में एंटर हो जाते हैं, तो वो हम मोनीटर करते हैं और अलार्म जनरेट करते हैं. सिमिलरली जो सेकंड रो में फर्स्ट वन है ये प्रेडिक्टिव प्रिवेंटिव मॉनिटरिंग का. ये अगेन ये है कि आपने फैक्ट्री सेटिंग के अंदर ये सिस्टम लगा हुआ है जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि नो गो एरियाज़ में, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में, या कौन से यूनिफॉर्म की मदद से हम बताते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता, और वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, एंड सो ऑन. हेल्थ केयर में हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किए, जिसमें स्टार्टिंग कोविड के दिनों में हमने मेयो हॉस्पिटल के लिए प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर हमने ये मॉनिटर करना था कि जो वार्ड है वहाँ पे क्या डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी के लिए जाते हैं या सिर्फ स्टाफ जा रहा है या कोई जा भी रहा है या नहीं जा रहा. तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर वहाँ से हमने फिर ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ओल्ड होम का यहाँ पे दिया हुआ है, एक डेमो बताया ओल्ड होम केयर गिवर का. सिमिलरली हॉस्पिटल सर्विलेंस सिस्टम में, हॉस्पिटल सर्विलेंस सिस्टम में जो मेन एक्टर्स हैं वो पेशेंट्स भी हैं. पेशेंट्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना कि अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, उनकी मूवमेंट प्रॉपर है या नहीं है. सिमिलरली जो वहाँ पे स्टाफ है उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना. फिर फेस की बेस पे हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च पे काम किया हुआ है जिसमें अमूमी तौर पे शायद आपको आइडिया होगा कि फेस के ना 64 लैंडमार्क्स होते हैं. तो उन 64 लैंडमार्क्स की मदद से आप मल्टीपल टाइप के, पहले तो फेस डिटेक्शन, फेस रिकग्निशन, और फिर अब इमोशन डिटेक्शन, इमोशन रिकग्निशन. सिमिलरली आप डिजीज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे यहाँ पे जो एक हमारा काम था वो ऑटिज़म डिटेक्शन के ऊपर था कि चेहरे की मदद से या फेशियल एक्सप्रेशन की मदद से आइडेंटिफाई करना. स्पोर्ट्स एनालिटिक्स में हमारी लैब काम करती रही है काफ़ी, और ये सिंपल प्योर वीडियो के सेगमेंट की बेस पे कि आप एक सिंपल वीडियो देते हो और उसकी बेस पे वो एनालिटिक्स करके दिखाता है. और जो स्पोर्ट्स है वो फुटबॉल की है, क्रिकेट की है, यहाँ पे फुटबॉल का दिखाया हुआ है जो हैंड फुटबॉल भी जिसे कहते हैं. सिमिलरली सॉकर की है. तो डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एनालिटिक्स हम जनरेट करते हैं स्पोर्ट्स की वीडियोज़ की. सेकेंड हमारा जो मेजर काम है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये थोड़ा सा मैं जेनई वाली साइड पे भी जाऊँगा, अभी सर ने भी जिक्र किया था, डॉक्टर फजल ने भी. अच्छा, इसमें सर हमारा जो अगेन 4 एरियाज़ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिकल इमेजिंग, सेकेंड वन इज़ फाइलोजेनेटिक्स, आई विल एक्सप्लेन दिस वन. सिमिलरली वी आर इन द डोमेन ऑफ सर्जिकल ट्रेनिंग्स, और फिर हम एग्रीकल्चर वाली साइड पे भी काम करते हैं. बायोइन्फॉर्मेटिक्स लैब में अगर मैं बात करूँ तो हमने एक फील्ड है मेडिकल इमेजिंग का. मेडिकल इमेजिंग आई होप काफ़ी लोग समझते ही होंगे, जिसमें हमारे पास MRI, CT स्कैन, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, इनका डाटा होता है. और फिर इन डाटा की मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्विकली कि कोई एनॉमली तो नहीं है, कोई डिजीज़ तो नहीं है, और फिर उसकी एक्सट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन करते हैं कि डिजीज़ की ग्रोथ क्या होगी. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो दी हुई हैं वो इस तरह से दी हुई हैं कि जो स्टार्ट वाली हैं वो ब्रेन के रेलिवेंट या MRI का डाटा है, जिसके अंदर हम पहले ब्रेन के रीजन की सेगमेंटेशन करते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर अगर उनमें एनॉमलीज़ हैं, अगर उनमें कोई डिजीज़ है, लेट्स से कॉमन जो डिजीज़ हैं डेमेंशिया की है जिसमें अल्जाइमर है, इसी तरह पार्किंसन डिजीज़ है, इन डिजीज़ का बताना. फिर अगर इनमें कोई कैंसरस है जिसे ट्यूमर कहते हैं, उसकी क्या अकरेंस क्या है, उसकी ग्रोथ क्या होगी, इस तरह की चीज़ों पे हमारा डिफरेंट काम चलता है. नेक्स्ट हमारा चेस्ट एक्सरे की अगर हम बात करें तो हमने सर 17 डिफरेंट मोडेलिटीज़ पे काम किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू चेस्ट एक्सरे के, जिनमें इन्फ्लुएंजा है, कॉर्रा है, TB है. सिमिलरली जो चेस्ट एक्सरे के रेलिवेंट होती हैं, लंग्स की डिफरेंट डिजीज़ हैं, उन पे हम काम करते हैं. सिमिलरली चेस्ट एक्सरे के थ्रू अगर रिब केज जिसकी ब्रोकन है या ग्रोथ ठीक नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना, तो ये डिफरेंट चीज़ें हम करते हैं. और नीचे वाले जो सेकंड पार्ट है, ये इसका ये मतलब है दिखाने का कि मेडिकल इमेजिंग को
ود رسپیکٹ ٹو سومیٹک ڈیٹا. سومیٹک مینس جینیٹک ڈیٹا کے تھرو بھی ہم کام کرتے ہیں. ایک ہے میڈیکل امیج کے تھرو اور ایک ہے بایولوجیکل ڈیٹا کے تھرو, جس میں جینومک ڈیٹا ہوتا ہے جسے سومیٹک ڈیٹا بھی کہتے ہیں. یہ کچھ میکاٹرونکس کے ساتھ کام ہے. ڈاکٹر لیزا بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس ڈاکٹر طاہر, ڈاکٹر لیزا جیسے بریلینٹ مائنڈ موجود ہیں جو ہارڈ ویئر میں جن کی کافی اچھی ایکسپرٹیز ہے. تو اس کا ایڈوانٹیج ہم یہ لیتے ہیں کہ ہارڈ ویئر ہم ان سے لے لیا اور اس کے بعد سافٹ ویئر ہم لوگ خود ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو یہ کچھ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ جیسے یہ پہلے والی جو ہے فرسٹ ون جو ہے یہ جو ویڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو پلگنگ کی ڈیوائس ہے کہ ایک ڈیوائس موو کرتی ہے اور پھر تھرو کیمرہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے یا ڈفرینٹ سینسرس کے کہ یہ ویڈس ہیں یا ایکچوئل پودا ہے. تو اگر کوئی وہ ویڈس ہیں تو ان کو پلگ آؤٹ کر لیتی ہے. سملرلی یہ پروستھیٹک ہینڈ ہے, سیکنڈ ون والا اور تھرڈ ون والا. سیکنڈ ون والے میں ہم نے یہ بتایا کہ پروستھیٹک ہینڈ جو ہے وہ ایکشن ڈفرینٹ پرفارم کرتا ہے, پک کے, ڈراپ کے اینڈ سو آن. اور اسی طرح تھرڈ ون میں ہم نے یہ بتایا کہ یہ تھرو برین کنٹرول انٹرفیس ہے. اگین اس میں برین کنٹرول انٹرفیس میں بھی آئی ایم ہیپی ٹو شیئر کہ یونیورسٹی میں ہم لوگوں نے اپنا برین کنٹرول انٹرفیس بنایا تھا. BCA ڈیوائس ہوتی ہے, اگر آپ اس کی جو امریکن یا چائنیز ہے ایموٹیو کی یا نیوروسکائی کی, اس کی پرائس 16 چینل کی اس وقت شاید 6 لاکھ روپے اب ہے. اور یونیورسٹی کے اندر ہم لوگوں نے شاید وہ 30,000 میں بنایا تھا. تو یہ ایک بڑی اچھی انوینشن تھی ہماری. جی سملرلی ان ایگریکلچر کے کچھ میں نے پروجیکٹس بتا دیے. اچھا اس وقت نا کافی زیادہ کام چل رہا ہے جین AI پہ. اور جین AI پہ ابھی بلکہ میں آ رہا تھا تو کسی نے پوچھ لیا تھا جین AI کا, جنریٹیو AI جسے کہہ رہے ہیں. اور جنریٹیو AI میں سب کو اس وقت پتہ ہے کہ چیٹ GPT کافی مشہور نیم ہے. اور ہمارا جو کام ہے ایز یوزر آف چیٹ GPT نہیں ہے, ہمارا یوزر ڈیولپمنٹ آف چیٹ GPT ہے. بینگ کمپیوٹر سائنس اکیڈیمیا یا بینگ چیئرمین آف CS ڈپارٹمنٹ, مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ود ان یونیورسٹی ود ان ڈپارٹمنٹ ہم لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کہ بیک اینڈ پہ کیسے چیٹ GPT کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے اور پھر اس کی بیس پہ ڈفرینٹ اپلیکیشنز کیسے بنانی ہیں. تو یہ میں نے یہاں پہ کچھ بتائی ہوئی ہیں اپلیکیشن جو ہم لوگوں نے بنائی ہیں. اسپیسیفکلی یہ ہیلتھ کیئر کی ڈومین میں. ہیلتھ کیئر کی ڈومین کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایزی ٹو ڈپلائی بھی ہے اور اس میں کچھ ہمیں ہیلپ آؤٹ بھی مل جاتی ہے KE کے ساتھ, یا میں نے آگے بھی کچھ نام دیے ہیں, ایور کیئر ہاسپٹل ہے. ان اینی کیس اس میں فزیکل رپورٹ جنریشن ہے, ڈیٹا سمرائزیشن ہے, کریٹیکل انسائٹ ایکسٹریکشن, ریموٹ پیشنٹ مانیٹرنگ. تو یہ جین AI کو یوز کر کے کیا ہوا. یہ کچھ ہمارے ریسنٹ پروجیکٹس ہیں جو جین AI میں ہم نے ڈپلائی بھی کیے ہیں, جن میں فارما بوٹ ہے. فارما بوٹ جیسے نام بھی پتہ لگ رہا ہے کہ چیٹنگ کر کے سمپل یہ بتا دیتا ہے کہ کوئی جو آپ کے پاس ڈفرینٹ سارٹ آف میڈیسنز ہوتی ہیں ان کی کون سا سالٹ کون سا ہے, اور اگر وہ میڈیسن اویلیبل نہیں ہے تو اس سے ملتا جلتا سالٹ کون سا ہوگا. سملرلی ڈائگنوز می کے اندر وہ ایک ڈاکٹر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, چیٹ ڈاکٹر, وہ سارے سمٹمز وغیرہ آپ سے لیتا ہے اور انفارمیشن کے بعد آپ کو بتاتا ہے کہ کیا ڈیزیز کے چانسز ہوں گے. سملرلی میڈیکل مائنڈ, انٹریکٹیو 3D آبجیکٹس اور یہ ڈفرینٹ ہم کام کرتے رہتے ہیں. یہ ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جو اگین ایک یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ایٹ اروائن کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور ایک کمپنی ہے زیور کے نام سے وہ اٹیچ ہے اس میں. روئی کے نام سے اس پروجیکٹ کا نام ہے, ہوم کیئر روبوٹ. اس سے پوری دنیا میں ایک کافی بڑا ایشو جو ہے نا وہ ایلڈرلی پاپولیشن کا ہے, اولڈ پاپولیشن کا, چاہے وہ جاپان ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے چائنا ہو. اور یہ پاپولیشن جو ابھی بلینز میں ہے, اور انفارچونیٹلی ان کے لیے پھر ابھی جو کرنٹ سینیریو چاہ رہا ہے کہ ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں جائیں یا وہ گھر کے اندر ڈے کیئر بنایا جائے تو وہ بہت ایکسپینسو ہے. اس کا جو سلوشن ہے یہ ایک روئی کے نام سے پروجیکٹ روبوٹ ہے بیسکلی, جو ایلڈر کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہے گا. اور پھر وہ کیا کرے گا, اس کی ملٹیپل چیزیں جس میں وہ انٹریکشن بھی کرے گا ایلڈرلی کے ساتھ, اس کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کی بھی لاگنگ کرے گا, اور پھر اس کی ڈیزیزز کو اس کو میڈیسن میں ہیلپ آؤٹ وغیرہ کرنا, یہ ساری چیزیں. تو نیچے اس کی کچھ ڈیمانسٹریشن دی ہوئی ہیں کہ جس میں یہ جو روبوٹ ہے یہ فریلی نیویگیٹ کر سکتا ہے ود ان ہاؤس انوائرمنٹ, انٹریکشن کرتا ہے, جیسچرس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, ہیومن کے فیشیل ایکسپریشنس کو ریڈ کرتا ہے, آبسٹیکل اوائڈنس ہے, سملرلی آٹومیٹک ڈاکنگ ہے. اور پھر اس میں انٹرسٹنگ جو ہے یہ ایک ایلڈرلی میں سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ڈیمنشیا کا, جس کو اردو میں سیان کہتے ہیں, اور پھر اس میں الزائمرز اور پھر پارکنسنز اور 10 ڈفرینٹ ٹائپس کی ڈیمنشیا کی ڈیزیز ہیں ڈفرینٹ. تو یہ ایک ہم نے پورا پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے جس کے تھرو بیسڈ آن ہیومن کے جیسچرز, جس کو ابھی سر نے جیسے بات کی تھی ڈیجیٹل ٹوئن کی, سر یہ ڈیجیٹل ٹوئن کا ہی کنسیپٹ ہے. اور ڈیجیٹل ٹوئن میں یہ کہ ہیومن کا یہ ٹوئن ہے, اور یہ ٹوئن جو ہے یہ ہیومن کا جو ڈیٹا ہے وہ ملٹیپل لیول پہ لے رہا ہے, فیشیل ایکسپریشن بھی, اس کے جیسچرز بھی, اس کی آڈیو بھی, اس کا ٹیکسچوئل بھی, اس کے میڈیکل رپورٹس بھی, ان سب کو ملا کے پھر یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ آئدر ہی از گوئنگ ٹو موو ٹوورڈ ڈیمنشیا, اگر کرنٹ ڈیمنشیا ہے تو کیا لیول ہے, اینڈ سو آن. سملرلی وی ہیو اے ڈیٹا سائنس لیب, اس میں ہم ڈیٹیکشن پہ, انرجی پہ اور سوشل میڈیا اینالٹکس پہ کام کرتے ہیں. یہ کچھ اس کے ڈیموز ہیں, آئی ول بی ویری کوئک ناؤ. ایک ہماری بڑی امپورٹنٹ لیب ہے انفارمیشن ڈسیمینیشن لیب, جس کے اندر ہم نے زیادہ جو کام سٹارٹ کیا تھا وہ 2D اور 3D گیم سے سٹارٹ کیا تھا.
اور ابھی جو ہم زیادہ کام کر رہے ہیں ہم اس میں ایجوکیشن لیبس بنا رہے ہیں ڈفرینٹ لیول پہ آگمنٹیڈ اینڈ ورچوئل ریئلٹی میں. اگین وی آر بلیسڈ کہ وی آر پہ ہم اس وقت کافی زیادہ کام کر رہے ہیں آگمنٹیڈ ریئلٹی پہ بھی اور ورچوئل ریئلٹی پہ بھی. اور یہاں پہ کچھ ڈیمونسٹریشن ہے جو بڑی ایزی انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی. جیسے فرسٹ لیب جو ہے یہ وی آر کیمسٹری لیب ہے. آپ سب سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایف ایس سی میں کیمسٹری پڑھ کے آئے ہیں یا ایٹ لیسٹ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو کمپاؤنڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی مکسنگ وغیرہ کرنا, ان کو فزیکل لیول پہ کرنا, اٹ از اے ویری ایکسپینسو بھی اور ٹائم ہوتا ہے. تو اس کی جگہ ہم نے یہ وی آر کی لیبس ڈیولپ کرتے ہیں جس کے اندر بچے کو لیب میں فزیکل جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ورچولی ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہے. سملرلی الیکٹرانکس کی بات کریں یا سی میں بات کریں تو ہمارے پاس الیکٹرانکس لیب ہے. اگین یہ کہ بریڈ بورڈ وغیرہ کے فزیکل بریڈ بورڈ کی ضرورت نہیں ہے, وی آر انوائرمنٹ میں کر سکتے ہیں. اور اسی طرح پھر یہ ڈفرینٹ کنسیپٹ ہیں اے آر کے اندر جو بچوں کے لیے یا اسٹوڈنٹس کے لیے. دس از اندر ویری انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہیلتھ کیئر میں. ہمارے پاس جو بچے ہیں ان کی اس وقت میں 2 دن پہلے بھی شاید ایک ٹی وی پہ رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ان میں نا اس کی یہ جو ہوتا ہے اے ڈی ایچ ڈی کے بچے, یہ آٹزم کا کافی زیادہ بیماری پھیل رہی ہے جس کی ریزن اسکرین ٹائم ہے. ایون ہماری بھی اپنا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے تو بچوں کا تو ہم سے بھی زیادہ ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ وہ کافی زیادہ آٹزم کی طرف موو کر رہے ہیں. تو آٹزم کو ڈیٹیکٹ کرنا اور پھر اس کے کیور کی طرف جانا, یہ ایک ہماری کافی پروڈکٹ رہی ہے جو ہم نے ملٹیپل سکولز میں ایکسپیریمنٹس کافی لیول پہ کیے ہیں. یہاں پہ دکھایا بھی ہے جس کے اندر ہم کرتے گئے ہیں. بیسکلی ہم اپنی برین کی جو ڈیوائس ہے وہ اسے پہناتے ہیں اور پھر بچے سے ڈفرینٹ گیمس کا کہتے ہیں کہ آپ کھیلو, اور پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ کتنا کنسنٹریٹ کر رہا ہے, فوکس کر رہا ہے. تو یہ جو آٹزم ہے یہ سب کو پتا ہوگا یہ مین مسئلہ ہی فوکس اٹینشن کا ہے. تو پھر ہم فوکس اور اٹینشن کی مدد سے پھر چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا کمی ہے اور پھر اس کو کتنے لیولس پہ گیمز میں وہ امپروو کرتا ہے. سملرلی ہم نے نیورو سائیکل کے تھرو ہی فوکس اٹینشن اور پھر جو شارٹ ٹرم میموری ہے اس کو بھی کیلکولیٹ کرنے کی طرف ہم ہیں جتنا ہم نے کیا ہوا ہے. اگین دس این انٹرنیشنل کولیبریشن. ڈیوک از ون آف دا موسٹ فیمس میڈیکل ہاسپٹل ان دا ورلڈ. ان کے ساتھ ہم نے ایک یہ پروجیکٹ ایک ہمارا ہے جس کے اندر ہم نے اے آر بیس سرجری کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. ہم ان کے بیک اینڈ پہ ان کو ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں جس کے اندر ایک ڈاکٹر ہیں جو ایپیلیپسی کے ڈاکٹر ہیں. ایپیلیپسی جو مرگی کا ہوتا ہے, مرگی کے ہوتے ہیں سوری. اگین وہ برین سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے. تو بیک گراؤنڈ ہمارا میڈیکل امیجنگ کا تھا, ان کا جو ایپیلیپسی کا ہے. تو ان کے ساتھ مل کے ہم ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں جس میں وہ تھرو اے آر جو ہے نا ہولو لینس کے تھرو اسپیسیفکلی وہ آن لائن سرجری کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے ایک پروڈکٹ پہ بھی ہمارا کام چل رہا ہے. اس کے کچھ فیچرز ہیں یہاں پہ. فائنلی یہ جو ٹائم ہے نا اس وقت ہماری ورک اگین میرے رسپیکٹڈ سینئرز نے کافی اچھی ایگزامپلس بھی کوٹ کی ہیں ود نمبرس. اور ایک حقیقت ہے کہ اس وقت کافی زیادہ نیڈ ہے ہائی اینڈ ٹریننگس کی, کیونکہ ہماری جو پوٹینشیل ہے وہ ہماری یوتھ ہے. ابھی بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں تھاؤزنڈس اور آئی ووڈ سے ملینز میں نمبر ہے. جیسے نمبرز وائز اگر بات کروں تو پاشا کی جو ہماری سافٹ ویئر بورڈ ہے ان کی رپورٹ ہے کہ ہمیں شاید نا اس وقت 1 لاکھ کے قریب کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ چاہیے. لیکن جو پروڈکشن ہے وہ شاید 20,000 پہ, اور اس میں پھر یوزلیس ہے, یوزفل کتنے ہیں باقی کتنے ہیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اسٹل یہ ایک فنڈامنٹل حقیقت ہے کہ ہمیں ٹریننگس کروانی ہے. اس میں سر جو ہمارا موٹو تھا وہ تھوڑا سا ہم نے ڈفرینٹ کیا کہ ہم ہائی اینڈ ٹریننگ ہائی اینڈ لوگوں کو تو کروا ہی رہے ہیں, لیکن ہم نے نا سر جو یہ تو ڈفرینٹ ورک شاپس ہیں اے آئی کی, مشین لرننگ کی, ڈیپ لرننگ کی, یہ گائے بگائے ہم کرواتے رہتے ہیں اور یہ چلتی رہتی ہیں. تو لیکن جو اس میں موسٹ انٹرسٹنگ ہے نا وہ یہ چیز ہے کہ ہم نے نا پاکستان کے کڈس کی طرف گئے. جو لاسٹ وائس چانسلر صاحب تھے ان کا انیشیٹو تھا بیسکلی یہ. اس میں ہم نے کیا کیا کہ جو ہمارے پاس 6 سے 13 ایئرس کے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم یہ کورس کروا رہے ہیں آئی ٹی کے. اب اس میں ملٹیپل لیول پہ شاید یہاں پہ ڈیٹیل بھی دی ہوگی جس میں گرافک ڈیزائننگ, فیوچرسٹک سائنس میں یہ روبوٹکس ہے, بیسک پروگرامنگ, مائکروسافٹ آفس, اس کی ٹریننگ کرواتے ہیں. اور اس میں جو نویلٹی ہماری وہ یہ ہے کہ ہم نا بچوں سے, کیونکہ اگین سر نے بھی ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ ہمارے جیسے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. تو ہم جو گھر کا ٹریش ہوتا ہے سوری, جو بوتلیں پڑی ہوئی ہیں, بٹن وغیرہ ہیں, ڈھکن وغیرہ, اس طرح کی چیزوں سے روبوٹ بنانا سکھاتے ہیں. اور پھر ہم ان کو یہ رسپری پائی اور باقی ایمبیڈڈ ڈیوائسز خود پرووائڈ کرتے ہیں اور اس سے بہتر پھر سسٹم بناتے ہیں اور پھر اس کی شو کیسنگ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ماڈل چل رہا ہے. فائنلی ایک آخری چیز جو ٹریننگ کے ریلیمنٹ اور وچ از ویری انٹرسٹنگ, ہم جین اے کے ریلیمنٹ بھی سر بوٹ کیمپ کروا رہے ہیں اور میں خود اس کو کرتا ہوں. اور اس میں اسپیسیفکلی یہ جو جین اے کا ایک بوٹ کیمپ ہے یہ پہلے ایک کمپنی نے کروایا تھا. ہم نے صرف ان کو ود رسپیکٹ ٹو کورس کریکولم میں ہیلپ آؤٹ کی تھی. اس وقت جو ہے نا یہ جنریٹو اے آئی جو ہے ایک تو یوزیج ہے جس میں مائکروسافٹ کو پائلٹ ہے, بارڈ ہے اور ڈفرینٹ چیٹ جی پی ٹی اینڈ سو آن. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ بنتے کیسے ہیں اور ان کے فری اوپن سورس کون سے والے ہیں نا. تو سر یہ جو ہے نا ایک نا ٹیک جسے ٹیک اسٹیک کہتے ہیں نا وہ یہ ہے جس کے اندر
जैसे मैंने डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, लेकिन जो मेन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है उसे लैंग चेन कहते हैं। तो ये लैंग चेन हो गया, लामा हो गया, इसकी हम फिर डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाते हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं, जिनमें से एक ये बूट कैंप अभी हम स्टार्ट करने लगे। अच्छा, अब इसमें बेसिकली अगेन है क्या कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होंगे। अच्छा, इसमें मैं एक क्लियर आता हूँ, एक एडवांटेज जो है वो ये कि ये ना अभी जो हम जाने का बूट कैंप है वो स्पेसिफिक है हेल्थ केयर के लिहाज से। तो लास्ट टाइम भी जो एक बूट कैंप करवाया गया वो एवर केयर हॉस्पिटल है लाहौर में, उसके साथ कोलैबोरेशन में था। और अब जो नेक्स्ट वाला आ रहा है वो हम करवा रहे हैं UCI के साथ मिलकर। इसमें जो ब्लेंडिंग है ना सर, वो ये है कि 40 UET के स्टूडेंट्स होंगे और 10 जो है वो UCI के होंगे। UCI का मेडिकल स्कूल है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डरवाइन। वो लोग अपने आइडियाज़ देंगे, 10 जो लोग होंगे, और 40 हमारे स्टूडेंट्स मिलकर ग्रुप होगा और एक कैप्स्टोन प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें जो प्रोडक्ट बनेगी वो मेडिकल की होगी या हेल्थ केयर के रेलिवेंट होगी। तो आई होप दिस इज़ अ वेरी यूनिक आइडिया, और फिर ये एक अच्छा हमारे स्टूडेंट्स के लिए होगा। और ये जेवर वाले फ्री में हमारे स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं जी। ये इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस हैं, ये कुछ एकम्पलिशमेंट हैं। और अगेन फाइनल वर्ड यही है, क्योंकि इंडस्ट्री के भी लोग बैठे हुए हैं। एकेडेमिया का ये इशू होता है कि हम लोग चीज़ें बना लेते हैं, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हैं वो अवेलेबल हैं, और नाउ वी नीड हेल्प फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ दोज थिंग्स। तो सर के दौर में भी ये था, काफ़ी हमारी डिस्कशन रही है, अभी भी यही है कि हाउ टू डू कमर्शलाइजेशन ऑफ दीज डेवलप प्रोजेक्ट्स। आई होप कि हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू। Thank you so much. This was Professor Dr. Usman Ghani, Chairman Computer Science Department, UET Lahore. He was sharing wonderful initiatives that the KICS and the Computer Science Department of UET has already taken, and serving at the national as well as the international level on different forums. He also has a lot of collaborations in the international as well as the local market. Dr. Saab, thank you so much for sharing such the practical insights of the use of artificial intelligence in multiple sectors. Ladies and gentlemen, our last talk of this segment, and then we have a short segment of the panel discussion, which would be the last session. I would like to request the Chairman, Department of Computer Engineering, University of Engineering and Technology, Lahore. He did his BS in telecommunication from NUST and Masters from UNSW, Australia. He has joined UET in 1999 as a lecturer, and his research interests are wireless networks, M2M networks, and distributed systems and telecommunication networks. He has also served as a consultant at Astel Corporation, and he is also leading multiple initiatives in collaboration with KICS, Lahore Transport Company, Rescue 1122, Planning and Development Board. This is none other than Professor Dr. Ali Hamad Akbar, Chairman, Computer Engineering Department. Doctor, please come. Bismillahirrahmanirrahim. I am honored to be here on this forum. I was introduced, in fact, quite late compared to my students with the generative AI or the large language models for seeking relevant information with regards to engineering, computer science, etc., etc. However, I thought it is opportune to prepare a presentation that I have given at various fora, and I am sharing it with you. It's a public presentation that I am going to share it with all to have an understanding on how we as academics can systematically adopt generative AI into our everyday professional life here on university premises from 9 to 5. Though it can be translated on to other domains of education, for instance medical education, as Dr. Usman mentioned, and in other fields as management, but I have tried to keep it succinct with computer science in focus. This is a quick introduction of my talk. I have taken this beautiful prose from Allama Iqbal. I would like to actually utter it before you once. That is, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा. This essentially means that
knowledge is the lost treasure of a moment. He or she seeks it wherever and whenever. This is a quick rundown of the presentation. Since there is a paucity of time, so I'll keep it brief, and I would like to give you the overall understanding of what generative AI could be from the pedagogical or teaching perspective. We have progressed a lot over the last 15 years from MOOCs, which is static content, to dynamically generated content, to students taking a stride before their teachers to interact with generative models, to seek solutions to their assignments, probably ask questions which they can't dare to ask in the classroom environment. We as teachers must understand that the static content which was there at MOOCs now has evolved into more dynamic content, and we must also embrace this fact. Our students must not feel that the ivory towers that once used to be are no more. So for that, we should now look at the reorchestration or the rehashing of the academic processes end to end. For that, what we can think about is, let's start the discussion. Let it not be the end today. That is, we must understand generative AI as a conceptual framework. So if it is conceptual, it means everything starts off with how we conceive it. So if we look at it as an aiding tool, it would turn out to be an aiding tool. For us, three important stakeholders are there on university premises. We have the teachers, we have the administration, and we have the faculty. And we have an overarching role of the Higher Education Commission. So it means with these three localized entities interplaying under the general guidelines of a national level entity. So can we identify interesting use cases? There would be many. But to begin with, since we know it's a teaching learning process, for starting from teacher, can we facilitate teaching? From the student's perspective, can we ensure that teaching has resulted into due learning? And are we following some kind of standard operating procedures or some set of rules? That is, the university administration and management here comes into play. As Dr. Osman Sahab identified certain languages and certain platforms, so I wouldn't like to spend much time in it, but for students across all forms of engineering here at UET in particular, and for other CS and engineering students in general, these are the tools which are available. These could be Googled up in a jiffy. But are these always going to be useful? Well, there are some question marks. The meme that is put right across the featured languages says the same. That is, it is easier to get the content generated, but it takes considerable toll to verify and validate the quality and the efficacy of the content that you've generated. These are various platforms. It has already been explained by Dr. Osman Sahab. Now, we know that for us as the third party, someone who just comes to know of generative AI, ChatGPT, Meta, or for Claude, for example, the first thing that strikes one's mind is that it is going to have some kind of human-to-computer interaction. This human-to-computer interaction is mostly involving the cognitive attention that the computer expects you to do. But at times, there's also a possibility, there are various instances and academic situations where the content has to be built offline. So this is something that does not involve prompt-based interaction all the time. So these are some of the tools which may be involving
non-conversational interaction. When we think about what possibly could we have at our disposal, we have to consider some constraints in mind. These constraints could vary, for instance, from being purely proprietary to being open source, to being available in certain jurisdictions in the world because of some embargo or some other political constraints. Are we going to have a purely cloud-based model that requires smooth internet connectivity 24/7, or we could possibly look at some online-offline combination? These are the tools which have their own features. Dear students, since we are always the primary stakeholder and we say it is student-centric education, so for you, the best way to adopt generative AI is not to have any moral guilt associated with it. Normally, at UET, we are on one side of the spectrum, and I was talking to my colleagues at LUMS, they are on the other side of the spectrum. And we need to come up with a strategy, we need to formalize it so that there is transparency, assurance, and some kind of trustworthiness between these stakeholders. What I mean to say, here at UET, my students keep coming up with their solved assignments, both in soft and in hard, that they generate using generative AI. However, when I get to know that the articulation and the Shakespeare English that they have presented their assignment in is absolutely beyond them, so I say, son or daughter, have you actually consulted generative AI? And upon a little intimidation, they succumb. On the contrary, we have, like my colleagues at LUMS, they were telling me they have an absolutely no-nonsense policy regarding ChatGPT. So if a student is found to have used this for carrying out any assignment, they handle it with an iron fist. It is just because by virtue of the experience that we have and some kind of the localized culture, we have adopted these. But here, I think we need to come up with some consensus. So the students use it for a variety of purposes. Now this infographic or this family of curves that I've adopted from one of the latest research papers is very interesting. It establishes a relationship between how one gets to learn generative AI, ChatGPT, and how one gets to learn the content using generative AI. Over time, we start getting comfortable because we know how to give prompt. If our sentence is properly articulated, we expect a good response. A naive input is going to render a naive response. But when it comes to the domain knowledge, generative AI is lopsided. It is only regurgitating whatever it has been fed in. So it means it would have some biases. It would have some limitation when it comes to domain specific expert opinion. We need to be mindful of that. A study was carried out partly in India, partly in US, that assessed the understanding, the acceptability, and the trust relationship between students and ChatGPT. And the findings are quite interesting. I would just summarize it briefly. The students varied across in terms of their interaction with ChatGPT and the problems that they would consult ChatGPT for across their 4 years. And usually, I would come to the recommendation section towards the closure. Usually, introduction of ChatGPT and permissibility to use it in the very beginning causes an over-reliance. Introducing it as a concept in the junior and senior years
is a very belated call, because by the time the students have already lost their ability to go at length with any software tool that could possibly be useful to them. As for us, as the faculty, the first and foremost concern is to assess if it is the genuine content of an individual. So we must come up with strategies. Usually, ChatGPT based multiple choice questions are easier to create, easier to cheat. At the same time, the assignments, which are brief in their description, would have a lot of room at the end of the students. But a thorough assignment, like in Pakistan Engineering Council parlance, a complex engineering problem that is properly elaborated wouldn't fit much well with how ChatGPT may assist in that. So teachers need to learn how to improve their assessment using generative AI. From a reference paper, I've included all the references. It is a generalized use case of the involvement of generative AI at various stages, that is pre-semester, during the semester and post-semester, for the two stakeholders, primarily the teachers and the students. Specifically with regards to programming, it is something that the students are very shaky about, they feel very underconfident in. So ChatGPT or large language models can actually assist the students to gain the confidence in pairwise programming, pairwise debugging, the pair being a student with ChatGPT. And for instructors, they can actually come up with very interesting scenarios where they give a certain problem and they monetize different parts. Monetize means they assign marks and rubrics to different parts of the assignment in such a way that there is a disconnect between how ChatGPT would look at it. And from the administrative perspective, as I said, it is it's a call, it's a kind of a RFP that I'm making. We can think about augmenting the learning management system and the campus management system with generative AI to foretell the waning performance of a student as he progresses in a semester or he moves from one semester to the other. And then we could involve their parents, have an interactive chatbot similar to what Dr. Usman Sahab suggested. These are some of the ethical and policy considerations. For instance, at what stage should we introduce, what should be the do's and don'ts, and what should be the difficulty index? Well, because of time constraint, I can skip this. And here I talk about the vulnerabilities. The most important thing to highlight is that ChatGPT does not come for free. It has its own downsides, bias being the first. So we need to look at how can we moderate it, make it more palatable for the students. Then for a nation state, for us, looking at ChatGPT as something for granted is an incorrect view. We actually could be denied access to ChatGPT in a flash or in a jiffy. So almost concluded. So I'll just conclude. Now this is quite interesting. When we look at some tools, say for example we want to use linear regression, generating this code and making it understandable from ChatGPT is something that could be facilitated. However, we must understand that the constructs of thinking, as in programming paradigm, does not come without going through regimented teaching learning process. And these are some of the celebrities. To conclude, actually this is something that I would like to mention. This is the key takeaway. These are the verses 31 to 33 from Surah Baqarah. You may go back, you may look at it, because ontology and
epistemology is something that we must relate generative AI with, because it's related to fundamentally our brain. With this, I would like to thank the references are here. You may get this presentation pro bono. It would be my pleasure. Thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you very much. This was Professor Ali Hamad Akbar, Chairman Computer Engineering Department, who was highlighting the significance of AI in the teaching learning process. पीछे जो है वो चाय सर्व हो रही है. जिन दोस्तों ने चाय पीनी हो 1 by 1 जाकर जो है वो चाय ले सकते हैं. ये हमारा एक शॉर्ट सेगमेंट है पैनल डिस्कशन का. Then we will have lunch together inshallah after that. और so each of our keynote speakers bring unique perspectives on how artificial intelligence is reshaping the fields of ICT and engineering. Our goal for this discussion is to unpack the multifaceted role of AI in these sectors, exploring both the groundbreaking opportunities and the ethical, technical and operational challenges that we face. Let's foster a conversation that not only addresses these critical issues but also illuminates the paths forward for policy, education and industry practices in Pakistan and beyond. As we transition into our panel discussion, ladies and gentlemen, I am excited to facilitate this today's dialogue with such a distinguished group of panelists. First of all, I would like to invite Professor Dr. Waqar Mahmood, Director KICS, to please come on the stage as a panelist. Ladies and gentlemen, please welcome our next panelist, Dr. Atif Alvi, who is the Dean Computer Science at UET. Sir, please come on the stage. Our next panelist is none other than one of the finest researcher and teacher at the Department of Mechatronics and Control Engineering, UET Lahore, Dr. Ali Raza. Doctor, please come on the stage. Our next panelist is Dr. Rizwan Riaz, who is Associate Professor in the Civil Engineering Department. Doctor, please come on the stage. मेरे ख्याल में नाम में कोई मिस्टेक हो. Okay. Dr. Rizwan Azam, sorry for inconvenience. Our next panelist is Ms. Sadia Gondal from the Humanities Department, UET Lahore. Our next panelist is Mr. Ahmed Manzoor, who is the CEO of Future Tax. Next is Mr. Ahmed Zubair, who is the CEO of Cogent Labs. We have some more senior panelists here. Dr. Ali Sajid is also requested to please come on the stage as a panelist, please, sir. We have our very senior faculty member and the Dean of Electrical Engineering, former Dean of Electrical Engineering, Professor Dr. Noor Sheikh. Doctor, please come on the stage. And Dr. Ali Hamad Akbar is again requested to please come on the stage for the discussion, please. I'm thankful to all the panelists who spared their precious time for this useful discussion. आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ICT इंजीनियरिंग इसके ऊपर जो है मीटिंग की, इसमें हमारे मल्टीपल जो कीनोट स्पीकर्स थे, they highlighted its significance in the modern era and its impacts and transformation process in multiple sectors. ये हमारा सेशन है, इसमें हम पैनल डिस्कशन करेंगे जिसमें हमारे डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स
have the relevance with AI. میرا پہلا کوشچن جو ہے وہ سب پینلسٹ سے ہے. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ فرام ڈاکٹر علی عبادت کہ یہ جو ہمارے پاس سب لوگ جو ہے شارٹ آنسرز کریں گے. ٹو اسٹارٹ could each of you share your perspective on AI's most transformative impacts in your field over the past year, and what do you foresee as the next big breakthrough in AI application in ICT and engineering? جی ڈاکٹر صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اس میں موسٹلی میری ٹاک اسی کے اوپر تھی since I am a professor here. So from the pedagogical perspective, I think it is transforming the way students have started looking at their teachers not as all-knowing beings but more as facilitators. So if we come to terms with this new role, I think we would be much comfortable in having a more robust and sustainable relationship with our students. جی thank you. جی سر نیکسٹ پلیز. So me running a software development company, تو ہمارے لیے تو like as soon as ChatGPT came out, within a month, all of our engineers who earlier used to go and consult senior engineers for as a first line of defense کہ یار کوئی چیز clear نہیں ہے تو first کسی senior سے جا کے پوچھتے ہیں. Now their first contact point is ChatGPT. So they do that, and then that has really increased our productivity. اس کے علاوہ tools like Copilot وغیرہ وہ بہت frequently use کرتے ہیں ہم لوگ, which also have boosted the productivity of our team. جی ڈاکٹر وقاص سر آپ نے تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں کہ یو ہیو ویری بہت زیادہ آپ کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں کام کا, تو تھوڑا سا اس چیز کو ایکسپلین کریں کہ جو پریویس جو ہمارا لینڈسکیپ چل رہا ہے اور فیوچر میں چیزیں جو ہے وہ کدھر کو جا رہی ہیں, اور آپ کا جو جرنی ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجیے گا پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ایجوکیشن از گوئنگ ٹو بی دی موسٹ آئی تھنک افیکٹڈ انڈسٹری اف یو وانٹ ٹو کال اٹ. جس طرح سے ہم انڈسٹری کی اس وقت 4.0 5.0 کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت ایجوکیشن بھی 4.0 پہ پہنچ چکی ہے. دیٹ اسٹارٹڈ آف وہ جو آپ کی کلاس روم انسٹرکشنس تھیں وہ اگر ہم اسے ایجوکیشن 1.0 کہیں تو اس کے بعد پھر اس میں ٹیکنالوجی ایڈ ہونی شروع ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس سوشل میڈیا ایڈ ہوا تو وی کیم ٹو ایجوکیشن 2.0 اینڈ 3.0 جہاں پہ کلاس روم کے باہر ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی اور کولیبریشن آئی. اب آپ ایجوکیشن 4.0 اینڈ بیانڈ پہ آ رہی ہے جہاں پہ آپ کے پاس امرسیو لرننگ کی اپرچونیٹیز بن رہی ہیں جس میں آپ AI کو یوز کرتے ہوئے AR VR کی ڈاکٹر عثمان نے ذکر کیا ہے. یہ ٹیکنالوجی جب انٹیگریٹ ہو رہی ہیں تو اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیسو لرنر نہیں رہا ہے, وہ ایک ایکٹیو ایجنٹ بن گیا ہے اور وہ ایک اپنے کنیکٹڈ اسپیس کے اندر اس کے پاس ہر طرح کی فیسیلیٹیشن موجود ہے. اس کے پاس ایک طرح سے پیئر بھی موجود ہیں, اس کے پاس موٹیویٹر بھی موجود ہے ایز این AI ٹول. اور جو آپ کا ایجوکیٹر ہے جو کہ آپ کا جو ٹیچرز ہیں وہ اب جیسے بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں از نو لانگر اے سمپل نالج ڈسیمینیٹر, اب وہ کیوریٹر بن گئے, فیسیلیٹیٹر بن گئے اور ڈیٹا انالسٹ بن گئے. تو آپ کے جو ٹیچرس کو جو سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچرس کو بڑی کوئکلی اس موڈ میں آنے اپنے آپ کو ویل ورس کرنا ہے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ, تاکہ جو اب چینج ہونے جا رہا ہے ایجوکیشن سیکٹر جس طرح سے چینج ہونے جا رہا ہے اس کے اندر یہ اپنا رول پراپرلی پلے کر سکیں. جی تھینک یو سو مچ سر. ڈاکٹر رضوان اعظم از ایسوسیٹ پروفیسر ان سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے کہ سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں آپ کا جو پریویسلی جو ریسرچ ورک ہے یا جس وقت جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں AI کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں, اور فیوچر میں آپ اس کو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر میں یہ کس طریقے سے روڈ میپ کے ساتھ لنک ہوگی. سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ابھی جو میں نے جتنی بھی ڈسکشن سنی ہے یہاں پہ وہ زیادہ تر کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ تھی, تو وہ زیادہ تر ان سسٹمز کو ڈیولپ کرنے سے ریلیٹڈ تھی, پروگرامنگ اور کیسے ڈیولپ کیا جائے گا. ہمارا جو زیادہ فوکس ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسے ٹولز اویلیبل ہیں AI سے ریلیٹڈ جن کو یوز کر کے ہم سول کی پروڈکٹیوٹی انکریز کر سکتے ہیں. میں نے جو زیادہ تر پروجیکٹس کیے ہیں وہ جیسے ہم سول میں ہم بات کرتے ہیں زیادہ تر انفراسٹرکچر ڈیزائن کی, تو ڈیزائن میں ہم ٹپیکلی 5 چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اسٹرکچر سیف ہونا چاہیے, سروسیبل ہونا چاہیے, آرکیٹیکچرلی اپیلنگ ہونا چاہیے. جو لاسٹ 2 پوائنٹس ہیں جن میں ایک ہے کہ اسٹرکچر اکنامیکل ہونا چاہیے, کہ اگر ایک اسٹرکچر 1 ارب کا بن رہا ہے تو وہ 70 کروڑ میں ہو جائے, 60 کروڑ میں ہو جائے, اس کے لیے ہمیں ڈفرینٹ الٹرنیٹیوز کو کمپیئر کرنا پڑتا ہے جو کہ AI کے ذریعے بہت آسان ہے.
تو اس سلسلے میں ہم نے کافی زیادہ جتنے بھی ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ ہیں یا انڈر گریڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں پچھلے 4-5 سال سے ہم اسی ایریے میں کام کر رہے ہیں. تو اس ایریے سے کافی زیادہ یعنی کہ سول کی انڈسٹری کے اندر جیسے ابھی ہم نے اسٹیل اسٹرکچرز پورے کے پورے اسٹرکچر کو ہم 30% 40% اکانومائز کر سکتے ہیں, جو کہ پہلے ہیومنلی پاسبل نہیں تھا. تو اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور جو لوگ اس ایریے میں آئیں گے وہ یعنی کہ بالکل ریولیوشنائز کر دیں گے سول انجینئرنگ انڈسٹری کو. جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. موونگ فارورڈ ٹو ڈاکٹر علی رضا, who is also leading multiple research groups on the robotics and automation. He is the associate professor in mechatronics. جی ڈاکٹر صاحب, آپ اپنے جرنی کے متعلق تھوڑا سا بتائیں گے اس کے رول. روبوٹکس میں خاص طور پہ بہت زیادہ پیراڈائم شفٹ ہم آبزرو کر رہے ہیں. آپ سب لوگوں نے اگر وہ جینسن ہوانگ جو انویڈیا کا سی ای او ہے, اگر آپ نے اس کی نوٹ اسپیچ نہیں سنی تو آپ ضرور سنیے گا کہ آنے والے وقت کا تقاضا کیا ہے. So what we are observing is that general purpose humanoids جو کہ ہماری طرح سے اٹھیں بیٹھیں چلیں دیکھیں آبزرو کریں, اس طرح کے روبوٹس کا ایک زمانہ آ گیا ہے. ایک کمپنی جس کو 1 سال نہیں ہوا بنے ہوئے, اس کی اس وقت مارکیٹ کیپٹلائزیشن $2.6 بلین کے اوپر ہے. فگر کے نام سے آپ سرچ کیجیے گا, بلکہ ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ویڈیو ہے, آئی شوڈ ایڈوکیٹ کہ آپ ضرور اسے دیکھیں. تو روبوٹ کو آبزرو کرنا ہے, پرسیو کرنا ہے, اس کے لحاظ سے اس نے اپنے ایکشنز کو پرفارم کرنا ہے. ایکشنز مینیپولیشن کے ہو سکتے ہیں یوزنگ دی ہینڈس اینڈ دی آرمس, وہ واکنگ کے ہو سکتے ہیں جیسے کہ لوکوموشن کے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بہت زیادہ. So what we are observing in that sense is that there is a new paradigm shift کہ وہ جو پرانے انڈسٹریل روبوٹس تھے اس سے ہٹ کے ایک نئے جنرل پرپز اے آئی ڈریون ہیومنائڈس کے اوپر چیزیں جا رہی ہیں. ایک دوسرا اسپیکٹ بھی ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, اور میں اس لیے کر رہا ہوں 2 پوائنٹس کے اوپر کیونکہ یہ 2 لیبس ہیں جو میں رن کرتا ہوں. ہیلتھ کیئر کے اندر اور بایو میکاٹرونکس کے اندر دیر از اے ویری بگ پوٹینشیل جو کہ اے آئی ڈریون ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہے. ہم اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, جیسے کہ بہت سارے, جسٹ ٹو گیو یو پوائنٹ, ایک تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہاسپٹل کے اندر ٹیکنالوجیز ہیں. بہت کم ایسی بیماریاں جس کے اندر آپ کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے. میجورٹی آف دی ڈیزیزز وچ آر جنرلی کالڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز, وہ گھر کے اندر ہی آپ مینیج کرتے ہیں. جیسے ہارٹ کی کوئی کنڈیشن ہے, ڈائبٹیز ہے, ڈیمینشیا, اس طرح کی چیزیں. سو کیئر ایٹ ہوم فار ایگزامپل از اے بگ پیراڈائم جو کہ میجرلی ان ایکسپلورڈ ہے. تو اسے کیسے آپ میٹیگیٹ کریں گے, ڈائٹ کو کیسے دیکھیں گے, میڈیسن کو کیسے دیکھیں گے, جو ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ ہیں انہیں کیسے دیکھیں گے. سو وی سی اے بگ پوٹینشیل ان دیٹ ڈومین ایز ویل. میکاٹرونکس جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں ڈپارٹمنٹ کو, اس کے اندر وہ ساری ٹیکنالوجیز جو کہ ناٹ اونلی کہ آپ سینسرز اور ایکچویٹرز کی بات کریں, بٹ ہاؤ دیز ایکچویٹرز آر ڈریون بائی اے آئی ڈریون پیراڈائمس, اور اسمارٹ کیسے انہیں بنانا ہے. ان سب چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا پیراڈائم شفٹ ہے. ایک لاسٹ پوائنٹ میں ضرور میک کرتا چلوں کہ وہ جو کہ ٹیکنالوجی کا ہورائزن جو ڈرائیو کرنے والی ٹیکنالوجی, اس ساری انوویشن کو, وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. سو اٹ از ایبسلیوٹلی امپیریٹیو کہ یونیورسٹیز کے اندر ہر سال نیا ہارڈ ویئر اے آئی کے لیے وہ آ رہا ہو, اور اس ہارڈ ویئر کے اوپر جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ ضرور ہو رہی ہو. میرا خیال ہے یہاں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, کریکلم کی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں جو ہم اے آئی اپلیکیشنس کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹیچر ویل اکوپڈ ہے ٹو ٹیچ دیٹ کائنڈ آف نیو ٹیکنالوجی, دیٹ از اے بگ کوشچن مارک, اور اس کے لیے کنٹینیوس اسٹرگل کی ضرورت ہے. دیٹس مائی ہمبل سبمیشن. جی تھینک یو ویری مچ. جی میرا نیکسٹ کویشچن سر آپ سے ہے کہ ایز یو آر ہیڈنگ دا کمپنی, کہ ہمیں اے آئی کی اڈاپشن میں اے کنٹری لائک پاکستان وچ از اے ڈیولپنگ کنٹری, ہمارے جو بیریئرز ہیں جو لوکل مارکیٹ میں اس کی اڈاپشن کے چیلنجز جو آپ کیونکہ مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, وہ بیریئرز کون کون سے ہیں, ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. اور وٹ از دا وے فارورڈ اف وی ہیو ٹو اوور کم دوز بیریئرز ان فیوچر. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, اوبیسلی اے آئی جو ہے وہ فیوچر ہے, اب ہم نے یہ کرنا ہے, تو وٹ از دا وے فارورڈ کہ ان بیریئرز کو کس طریقے سے گورنمنٹ لیول کے اوپر, انڈسٹری لیول کے اوپر, اکیڈیمک لیول کے اوپر کس طریقے سے ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ویسے آئی ایم ناٹ فرام دا انڈسٹری, آئی ایم
Dean of Computing School at UMT, but I can try to answer your question. Okay, you asked about how to adopt this new technology. So for adoption, of course, we need a skilled labor force, manpower, and that manpower is provided by the universities primarily. So as you know, that the young people are always the early adopters of technology, but the older generation usually either they are lazy adopters, late adopters, or even laggards, and some are even Luddites or neo-Luddites. So like Ahmad was mentioning that LUMS has imposed very strict rules on the use of ChatGPT. So this should not be so. So we should encourage the use of ChatGPT and other such large language model applications, and we should in fact facilitate students. And this digital literacy is the main thing. We should be able to know how to know about this new technology, how to use this new technology, and how to be aware of the pitfalls of it. And both the faculty and the students need to do that. So as UET are also carrying out those trainings Dr. Usman Ghani was mentioning. So we need to train our students in the skills that are needed by the industry. Industry itself should realize that it needs this new technology very badly, because the cost of production is very high these days, and the industry is almost dying over here. So any improvement in efficiency or anything that leads to a reduction in cost should be welcomed with open hands, open arms. And so for the universities at the government level, AGC should be the driving force behind this. For example, in the states, the universities and their higher education bodies have come up with regulations about AI. And they're not only restrictive, but also how to encourage it. So AGC should be the torchbearer in this, and it should mandate upon all universities to come up with policies that foster the adoption of these technologies. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. हमारे साथ बहुत ही सीनियर हमारे फैकल्टी मेंबर, हमारे उस्ताद डॉक्टर नूर शेख साहब जो है मौजूद हैं, कि मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सर मुझे थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस से थोड़ा सा, या आपको कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइड पे रहे हैं, फील्ड मिलता जुलता है, तो ये जो इंडस्ट्री डिविया की कोलैबोरेशन है विद रेफरेंस टू द अडॉप्शन ऑफ AI, आप इसके ऊपर थोड़ी सी हाईलाइट करेंगे, इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, कौन कौन से सक्सेसफुल मॉडल्स हो सकते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन से, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा प्रोसेस है वो ईजीली जो है वो अडॉप्ट हो सके. Bismillahirrahmanirrahim. It's always a great pleasure to be here in UET. We can't go against the wind. AI is an important tool and a domain. We have to go as a trendsetter, and I'm very happy to see that today the event has been initiated. However, there are a couple of observations that I would like to make. The first one is that the depth is required and not only breadth. We should not go along the buzzwords, and the youth is normally attracted and they just go broad and the terminology, but when you ask some deep questions, they are not able to go with it. I know that computer science is the foundation, as Dr. Hamad pointed out, that you have to go from known to unknown, and if our foundation is strong, then AI would also be strong. So CS courses are to be updated, as Dr. Saab already pointed out that it is being done. But unfortunately, you see that our CS graduates, when they go into the field, they do not perform that well with the skills. And you know that Dr. Suhail Naqvi has recently started a knowledge streaming networks with a company, and they are training the graduates with 3 months with different modules. So AI is also one of those modules, and they are placing internationally. And I'm proud to say that our UET graduates, some of them, they are now being paid by about $100 an hour. So you have to go for the niche market. As far as AI is concerned, as a tool, it would give you efficiency. It would provide the same job done in 1 minute, let us say in 1 hour, which was done previously.
but still, unless we understand the limitations or we go deep into it, we need to be inventors and trendsetters and not only the followers. So why can't our youth go into this domain and go at the top? And I see no hurdle in that case. I'm proud of our youth. They are performing so well that it's not only ChatGPT for assignments and so on, that's the low end. The high end would be as the robotics and automation, whatever is told. So unless we go deep into the ocean, we won't be able to get the pearls out of it. Thank you, and I'm proud that our UET as a mother's university is performing very well. Thank you. जी सर, थैंक यू सो मच. मेरा नेक्स्ट हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, पैनलिस्ट हैं, इनका ताल्लुक भी इंडस्ट्री से है. तो इनसे मेरा सवाल ये है कि जो इंटरनेशनल जो ट्रेंड्स हैं एआई की अडॉप्शन के, और जो हमारे पास जो लोकल ट्रेंड्स हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, लोकल में भी कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द अडॉप्शन ऑफ दोज मॉडल्स? और अगर हमने इंटरनेशनल जो बेंचमार्क प्रैक्टिसेस हैं उनको अडेप्ट करना है अपने ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के लिए, व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड कि हाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच सर. अच्छा, इसमें ना दो बातें हैं कि कब कौन सी टेक्नोलॉजी कब आ रही है हमारे पास. मैं इसके लिए नॉर्मली माजरत के साथ जो शायद मैं बात करने लगा हूँ, जैसे जो पिछले दिनों एक बहुत हाइप क्रिएट हुई थी स्पेस की, ये चीज़ अगर 90s में होती तो दैट विल बी डन, यानी कि हम लोग कहते हैं कि वाह वाह क्या बात किया आपने, ठीक है, माजरत के साथ. लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो एआई का है. उससे पहले आईओटी ने आना है, उससे पहले दरमियान में ब्लॉकचेन भी किसी जगह आ जाएगी. आप सारे मुझे ब्लॉकचेन से जानते होंगे, राइट. नंबर वन तो ये है कि हमें जानना ये पड़ेगा कि अगले 1-2 साल में कौन से वो आ रहे हैं. जैसे एक दफ़ा मैं यूनिवर्सिटी में सेशन देने गया तो वहाँ पे बात हो रही, मुझे 2 लोग आके कहते हैं कि ये सर आपकी बात से हो गए जो है ना कि हम तो 2 महीने बाद जो है ना सर मेटावर्स में जॉब मिल जाएगी. मैंने कहा मेटावर्स में जॉब, अच्छा आपने कब ग्रेजुएट होना? कहते सर 2 महीने बाद. मैंने कहा फिर तो आपको पता ही नहीं है कि आपको टेक्नोलॉजी कौन सी आनी चाहिए. मेटावर्स तो भी 5 साल के बाद की बात है जिसको आप बात कर रहे हैं, राइट. तो हमें सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कब आ रही है. क्या एआई, हम ChatGPT आ गया, बहुत बड़ा बज़वर्ड बन गया, क्या हमें कल से उस पर काम कर देना चाहिए? नहीं, उससे पहले और बड़ा कुछ है. और दूसरी सर जो स्टेप्स की बात करते हैं ना, सॉरी मज़ाहतन एक बात करूँगा सर, 2 सौकनों की आपस में शादी करा दें नॉलेज के साथ. एक है स्किल और एक है डिग्री. सौकन पता है ना क्या होती है? 2 बीवियाँ, उनकी नॉलेज के साथ शादी कराएं ताकि बीच में नॉलेज सर्वाइव कर सकें. हमने उसको बिल्कुल ही अलग रखा हुआ है, राइट. एक जो हैं वो स्किल के पीछे भाग रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी, एक डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, बीच में नॉलेज मिस हो रहा है. उन दोनों की शादी करानी पड़ेगी आपस में, फिर आगे चलेगी बात. सर सर, थैंक यू सो मच. मेरे नेक्स्ट हमारे जो पैनलिस्ट हैं डॉक्टर अली साजिद, इज़ अ क्वाइट सीनियर गाय. सर आपसे मेरा ये सवाल है कि एआई की अडॉप्शन में नेशनल लेवल के ऊपर, जो नेशनल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स और फ्रेमवर्क्स जो हैं उसकी क्या ज़रूरत है, और अब हमारा जो करंट लैंडस्केप है इसमें क्या वो चीज़ें उस तरीके से एनेबलिंग फ्रेमवर्क्स और जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो अवेलेबल हैं, और वे फॉरवर्ड आप क्या सजेस्ट करते हैं? थैंक यू वेरी मच जी. मैं बेसिकली एजुकेशनिस्ट हूँ और अंडर द लीडरशिप ऑफ इंजीनियर जावेद कुरैशी ये स्पीयर हेड कर रहा हूँ ये इनिशिएटिव पूरे पाकिस्तान लेवल पे. मैं बुनियादी तौर पे एज ए स्ट्रेटजिस्ट ये बिलीव करता हूँ कि जो कोर इशू है, सबसे बड़ा कोर इशू, क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स और टीचर्स टू ट्रेन द मिलियंस ऑफ द स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएट और इन द बूट कैंप्स टू यूनिवर्सिटीज़, वो सबसे बड़ा कोर इशू है इस वक्त हमारे पास, मैन पावर की शॉर्टेज. तो एज ए HRD के तनाजुर में मैं गुजारिश करूँगा कि देयर इज़ अ नीड टू बी formulated a 4-pronged strategy. First of all, we need to contact our expats sitting in USA and Western countries, जिसमें UETians बहुत ज़्यादा हैं और NADians, और आज सुबह बात हुई है कि उनको लूप में लाने की ज़रूरत है. पहली बात वो है पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर जिसमें बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, नेटसोल वगैरह, इनके साथ ये सेकंड स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है.
اور تھرڈ جو ہے جو پی ای سی کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ بڑی ویژن دی آج صبح انجینئر جاوید قریشی صاحب نے کہ ہم پی ای سی کے فنڈز کو آنے والے دنوں میں اس کے لیے اگر یوز کریں تو ایک بڑی اسٹرانگ نیشنل کوہیسو فورس تیار ہو سکتی ہے جو مسنگ ہے. اور چوتھی ہمارے پاس ہے کہ انٹرنیشنل فنڈنگ آئی بی ایم سے لے کے تو گوگل سے لے کے تو مائکروسافٹ تک، یہ دے آر ولنگ ٹو پچ ان دا لوکل انڈسٹری فار ایچ آر ڈی، ان کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ چار چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہم ریکوزٹ مین پاور تیار کریں گے. کور ایشو مین پاور یا ہیومن ریسورس یا ہیومن کیپٹل تیار کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کراچی کی اسپیچ میں پرسوں کہا تھا سب کے سامنے کہ اس وقت جو $6 ٹریلین کا ایک ایسٹیمیٹ ہے اگلے 3 سالوں کا، اور 6 سالوں میں $15 ٹریلین کا ایسٹیمیٹ ہے، اس میں سے ہم 5% بھی لے لیں تو 300 سے 400 بلین بنتا ہے. اور 400 بلین پاکستان کی ایکسپورٹ 32-30 پہ ہے پچھلے 10 سالوں سے $بلین کی. تو ہمارے پاس تو ایک پورا تختہ ہی لٹ جائے گا نا. تو میں ایک موٹو دینا چاہتا ہوں کہ پاورٹی ایلیویشن تھرو اسکل ویلیو ایڈیشن آف اے آئی. اس کے بغیر ہمارا سروائیول مشکل ہے، نہ ناممکن ہے، بلکہ وی سیز ٹو ایگزسٹ لائک سوویت یونین. ہم اس طرف تیزی سے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس سروائیول کا رستہ صرف اے آئی کے اندر ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنا تھرو ایچ آر ڈی اینڈ تھرو دس 4-pronged اسٹریٹجی، ایلس دیر از نو وے. اور اس میں بڑا ویژولائز کر رہا ہوں آنے والے دنوں میں کہ پی ای سی اور ایچ ای سی پنجاب اور ایچ ای سی پاکستان، یہ 3 ادارے ہیں، اور نیشنل سائنس فاؤنڈیشن جو تقریباً ڈیڈ ہے اس وقت، اور اٹامک انرجی اور کوہٹا ریسرچ فاؤنڈیشن، یہ 5-6 ادارے اس پہ کنٹریبیوٹ کریں گے تو بات بنے گا. وہ بھی وار فوٹنگ پہ، ہنگامی بنیادوں پہ بات ہوگی تو بات ہوگی. وہ مجھے وہ شعر یاد آتا ہے اقبال کا کہ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں. چیکو سلواکیہ، آپ کا بلغاریہ جو ٹوٹ کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور سب سے بڑی مثال ہے سوویت یونین کی. وہ فائنینشیل بیسس پہ کولیپس ہوئے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرف جائیں. اور صرف ایک حل ہے ہمارے پاس کہ اے آئی پہ فوکس کریں. آئی ایم ناٹ اے آئی پرسن، بٹ مجھے پتہ ہے ہماری نجات اسی میں ہے. اور تھینکس ٹو یو ای ٹی وائس چانسلر جنہوں نے اتنی پین لی اور ویژولائز کیا ساری پروسیس کو، ایک اویئرنیس کی یہ پہلا حصہ ہے. اور اس کا انجام انشاءاللہ پی ای سی میں چیئرمین ٹو بی انشاءاللہ یہ کریں گے انجینئر جاوید قریشی صاحب. تھینک یو جی. تھینک یو. میرا یہی سوال جو ہے آئی ووڈ لائک ٹو بیفور آئی گو ٹو دا نیکسٹ پینلسٹ ڈاکٹر وقار صاحب سے ہے کہ سر آپ نے ملٹیپل فورمز کے اوپر ہائر ایجوکیشن کمیشن، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ملٹیپل فورمز کے اوپر ملٹیپل پروجیکٹس کیے ہیں. تو یہ جو گورنمنٹ لیول کے اوپر انیشیٹیوز اور فریم ورکس کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے کہ اے آئی کی امپلیمنٹیشن اور اس کی جو اسکل ڈیولپمنٹ کے متعلق جیسے کہ علی ساجد صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس چیز کے اوپر کیا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وار فوٹنگ بیسس کے اوپر کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے؟ جو گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں تو انہوں نے اے آئی پالیسی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. فیڈرل منسٹری آف آئی ٹی نے بھی، اور یہاں پہ پنجاب میں انہوں نے پی آئی ٹی بھی نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. اب وہ اس میں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو اے آئی ایز اے پالیسی جو ہے وہ ایز سچ اتنی اسپیسیفکلی ریکوائرڈ نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کی اسکل کی اسٹیبلشمنٹ اور ڈیولپمنٹ ہے. آج سے کوئی 4-5 سال پہلے ہم نے کافی سارے پروجیکٹس ڈیولپ کیے. ہمیں پی این ڈی نے انوائٹ کیا تھا، تو اس کے اندر ہم نے ڈیولپ کیے تھے جو سینٹر آف ایکسلنسز ان اے آئی، وہ لاہور، کراچی، اسلام آباد میں سیٹ اپ ہونے تھے. اس میں ریسرچ کو پروموٹ کرنا تھا، اس میں اسکالرشپس تھے، اور ساتھ پھر اس کی اے آئی کی جو پرسپیکٹیو ہے پالیسی کے لحاظ سے، اس میں جو آپ کا جیسے ذکر ہوا تھا سب سے پہلے، آج ہمیں ٹیکنالوجکس کے جو وی پی بتا کے گئے ہیں کہ آپ کو ڈیٹا چاہیے اور صحیح فارم میں ڈیٹا چاہیے. اب پاکستان میں اگر ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے اور اس سے فائدہ لینا ہے تو آپ کے پاس وہ ڈیٹا چاہیے ہوگا جو کہ ہر پبلک سیکٹر سے اویلیبل ہونا چاہیے. وہ انفارچونیٹلی ہمارے پبلک سیکٹر اتنے زیادہ کمپیوٹرائز نہیں ہیں. آپ ہیلتھ کو دیکھ لیں، آپ ایگریکلچر کو دیکھ لیں، آپ ٹرانسپورٹ کو دیکھ لیں، آپ انرجی کو دیکھ لیں، وہاں پہ کچھ اٹمپٹس بھی ہیں تو وہ ڈیٹا اس طرح سے کلیکٹ نہیں کیا جاتا. پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹا کی اسٹوریج اور اس کی دوسری ایشوز آ جاتے ہیں جو کہ ڈیٹا کی پروسیسنگ کے لیے ریکوائرڈ ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک سینٹرل ڈیٹا ریپوزیٹری ہے آپ کو ایک ڈیولپ کرنی ہوگی، جہاں پہ آپ اس کی ایک اتھارٹی ڈیولپ کرنی ہوگی ڈیٹا کی، جو کہ اس کو سیکیور بھی رکھ سکے، اس کے ایتھکس کے ایشوز کو بھی دیکھ سکے، اور ڈیٹا کو فار ریسرچ اویلیبل بھی کر سکے. یہ بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہم نے اس پروجیکٹ کے اندر بلڈ کیے تھے کہ آپ کے پاس ایک تو یہ کہ جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کریں جو کہ ریکوائرڈ ہے. ہیلتھ میں آپ دیکھ لیں کچھ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے ڈیٹا،
لیکن پبلک سیکٹر سے آپ کو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور آپ نے اگر آپ نے اے آئی کی جو بینیفٹس ہیں وہ اپنے عوام تک پہنچانے ہیں تو ہمیں اپنے ڈیٹا پہ کام کرنا ہے. ابھی جو ریسرچ ہم زیادہ تر کر رہے ہیں ہم ڈیٹا سورسز لے رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی اویلیبل ہوتے ہیں, وہ ہمارے لیے ڈائریکٹلی اپلیکیبل نہیں ہوتے. تو اس کے لیے آپ کو ایک ڈیٹا اتھارٹی کی ریکوائرمنٹ ہے. پھر اس کے بعد ڈیٹا کو مینیج رکھنے کے لیے, اس کی سیکورٹی کے لیے, اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے آپ کو پالیسی ریکوائرڈ ہے. اور اس سے پہلے آپ کو ایک اچھے لیول پہ کمپیوٹرائزیشن کی آل ڈپارٹمنٹس کی ضرورت ہے تاکہ جہاں سے ڈیٹا اویلیبل ہو. ٹرانسپورٹ بھی دیکھیں آپ, ایگریکلچر میں اس وقت آپ کو بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, آپ کے پاس ریئل گراؤنڈ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا. دوسرا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جس کے پاس ڈیٹا ہے, جیسے ICT اتھارٹی ہے, وہ ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس کو سیکورٹی ڈومین میں لے جاتے ہیں. تو اب ڈیٹا اگر آپ شیئر نہیں کریں گے فار ریسرچ تو آپ کیسے ریزلٹس لا سکتے ہیں؟ تو وہ اتھارٹی اس چیزوں کو سالو کرے, پالیسی کے لیول میٹر پہ سالو کرے, ڈیٹا کو کلیکٹ کریں, اویلیبل کریں. اب ڈیٹا سینٹرز UET لاہور میں, UET لاہور از لیڈنگ ان دس ڈومین. جو لارجسٹ ڈیٹا سینٹر ہے Tier 3 لیول کا وہ یہاں سیٹ اپ ہوا ہے. دوسرا ایک NID میں سیٹ اپ ہوا ہے, ڈاکٹر فضل نے اس کا ذکر کیا تھا. اس کے علاوہ ہمارے پاس UET کے اندر اس وقت ٹاپ ناچ ریسرچ اویلیبل ہے AI میں. ڈاکٹر ڈاکٹر جو علی رضا ہیں یہ روبوٹکس میں کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس AI کی جو ویژن اپلیکیشن ہے وہ عثمان کے پاس ہیں. پھر آپ کے پاس ایگریکلچر اپلیکیشن ہے. پھر ہمارے پاس سائبر سیکورٹی کی ہم نے اپنی فائر والز ڈیولپ کی ہیں جس میں ہم ہواوے کو بیٹ کر رہے ہیں. وہ ہماری جو سائبر سیکورٹی ڈیٹا سینٹر ہے اس میں. پھر لینگویج پہ جو لوکل لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے, دیکھیں آپ ChatGPT تو انٹرنیشنل لینگویج پہ کام کرتے ہیں نا, اگر آپ کو اس کی لوکل ریکوائرمنٹ ہے تو آپ نے اس کو اردو کے ساتھ عوام کے لیے جو سروسز گورنمنٹ پرووائڈ کرنا چاہتی ہے ڈفرینٹ سیکٹرز میں, اس میں آپ کو اردو کنورسیشن چاہیے, تو آپ کو اردو کی انفارمیٹکس چاہیے. اس کے اوپر کام ہمارے پاس UET کے اندر اس وقت پچھلے 20 سالوں سے ہو رہا ہے. تو وی آر لیڈنگ ان دیٹ ڈومین آلسو. تو وہ جو اس کی اپلیکیشنز ہیں وہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. ایک تو ہمیں وہ چاہیے ہوگا ہارڈ ویئر, ہمیں اس کے لیے پالیسی چاہیے ہوگی, اور اس کے بعد پھر ڈیٹا کی کلیکشن کی ریکوائرمنٹ چاہیے ہوگی سب کے پاس سے. ٹیکنالوجی کے لیول پہ ہم اویلیبل ہیں اس وقت, جو ریسورسز UET کے اویلیبل ہیں وہ ہر جگہ اپلائی ہو سکتے ہیں, اور یہ جو ٹیکنیکل سولوشن ہیں وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں, ریزالو کر سکتے ہیں. ہمیں گورنمنٹ سے یہ چاہیے کہ پالیسی کو ڈیولپ کر لیں, ڈیٹا تاکہ اس میں اویلیبل, اور ہارڈ ویئر کی اویلیبلٹی کریں تاکہ ہمارے پاس اس وقت پاکستان کے لیے جو انویڈیا کے جو لیٹسٹ کارڈ ہیں وہ بینڈ ہیں, وہ آپ پاکستان کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. چائنا سے آپ بات کریں وہ کہتے ہیں ہماری نیڈ اتنی ہے کہ ہم آپ کو دے نہیں سکتے, آپ ہمارے سے کلاؤڈ پہ لے لیں. اب میں ایک لیب سیٹ اپ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ, ہمیں ایک پروجیکٹ ملا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمیں ہارڈ ویئر نہیں اویلیبل ہو رہی. وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ٹاپ انویڈیا ہے وہ پاکستان کو دے نہیں سکتا, سیکورٹی رسک. اور جو چائنا سیکنڈ بیسٹ ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس اپنی نیڈ اتنی ہے, وی کی ناٹ گیو یو, آپ ہمارے ساتھ کلاؤڈ پہ آ جائیں. تو جب یہ یہ ایشوز ہوں گے تو ہمیں اس میں بھی اپنے ہی ریسورسز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ میجر ایلیمنٹس ہیں جس کے ساتھ پھر ہم آگے چل سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آپ نے پالیسی سے ریلیٹڈ میں کویشچن کو بیسیکلی زیادہ ٹریگر اس لیے کر رہا ہوں کہ دس از ون آف دی میجر ایشو جو آپ کا جو ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, وہ گورنمنٹ کے انیشیٹیوز جو پالیسی لیول کے اوپر جو چیزیں ہیں وہاں سے جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. جیسے سر نے بتایا کہ پالیسی ہے, پھر اس کے بعد ڈیٹا کے فارمیٹس, اس کی پروسیسنگ, اس کے جو اسیس کے جو میکانزمز ہیں اس کی ڈیولپمنٹ ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر علی رضا نے بھی مینشن کیا پہلے کہ جو ہارڈ ویئر جو ٹیکنالوجی اتنی کوئکلی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے کہ ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ جو ٹیکنالوجی کی چیزیں جس طریقے سے ایوالو ہو رہی ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. میرے سر یہ پالیسی سے ریلیٹڈ یہ آپ سے سوال ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ہم انڈسٹری سائڈ کے اوپر بھی اس کا ویو لینا چاہیں گے کہ آپ کے جو بزنسز ہیں اس بزنسز میں جو گورنمنٹ کی جو پالیسی انیشیٹیوز ہیں ان کا کیا رول ہے, اور کرنٹ جو ایگزسٹنگ جو ہمارا سیٹ اپ ہے یہاں پہ آپ کیا چیلنجز جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں؟ رائٹ, آپ کو میرا آنیسٹ آنسر چاہیے, کریکٹ آنسر چاہیے؟ ہاں جی, آپ کو میرا آنیسٹ آنسر چاہیے, کریکٹ آنیسٹ آنسر؟ اچھا, آنیسٹ آنسر میں آپ کو بتاؤں نا, کسی بھی سافٹ ویئر کمپنی کے سی لیول ایگزیکٹیوز یا جو بھی کلوز سرکلز میں بات ہوتی ہے یا پاشا کے لیول میں بھی بات ہوتی ہے, دے جسٹ وانٹ دا گورنمنٹ ٹو اسٹے آؤٹ آف اٹ, کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں, بس اس میں بیچ میں نہ آئے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایز آئی تھنک ابھی پہلے ہم بات کر رہے تھے, سر آپ نے بات کی تھی کہ دا پیپل ایٹ دا فور فرنٹ آر ناٹ نو اٹ آلس, ان کو نہیں پتہ نیٹی گریٹیز ہمیں چاہیے کیا. ٹھیک ہے, تو دا بیٹر تھنگ, دا بیسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو فار دی انڈسٹری از ٹو جسٹ لائک اکیڈیمیا کو ہیلپ کریں کہ وہ بیٹر ٹیلنٹ نکالیں, باقی ویل ٹیک کیئر آف اٹ آن آور سیلس. ٹھیک ہے, یو سی STZs وغیرہ سارا کچھ جو سارے انیشیٹیوز ہیں فار دی انڈسٹری, فرینکلی دے ڈونٹ نیڈ اٹ, دے جسٹ نیڈ کہ بہتر سے بہتر ٹیلنٹ آئے اور اس کو ہم خود گروم کریں. سو انڈسٹری کا اینڈ سے یہ ہے. آئی ڈونٹ نو اف یو ایگری ود دس بٹ ون مور تھنگ. جی سر, ہمیں جو ہے نا ایکچولی بندے اس طرح کے دیں جو مارکیٹ ریڈی ہوں,
رادر دین کہ ان کو وہ پہلے ہمارے پاس آئیں اور آگے 3 مہینے کی ٹریننگ لیں اور پھر ہم ان کو مارکیٹ میں بھیجیں. تو ہم انڈسٹریلسٹ ایکچولی ہمیں بندہ اس طرح کا چاہیے ہوتا ہے جو آئے اور اسی دن اگلے دن ہم اس کو مارکیٹ کے اندر بھیجیں, جاؤ کام کرو جا کے, رادر دین کہ ہم 3 مہینے اس پہ لگائیں, اس کے بعد جو ہے نا ان کو بھی پتہ کیا ہوتا ہے اور مجھے بھی پتہ کیا ہو رہا ہوتا 3 مہینے کے بعد ایک بندے کو ٹرین کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, وہ تو جو ہوتا ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن میرا سوال کچھ اور تھا. میرا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, آپ آئی ٹی کے سیکٹر میں بزنس کر رہے ہیں, وہ پالیسیز آپ کے بزنس کو کس طریقے سے انہینس کر سکتی ہیں یا اس کو ایز اے بیریئر کے طور پر جو ہے اس کو انفلوئنس کریں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے ابھی انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ آؤٹ آف اٹ تو ہم نہیں کر سکتے کسی بھی صورت, رائٹ, ظاہر ہے, لیکن ہر کسی کو آن بورڈ لینا, اس کے اوپر ایٹ لیسٹ انڈسٹریلسٹ کو بیچ میں بٹھائیں اور وہ پالیسی میکنگ بتائے, بیکاز ہم انٹرنیشنلی بھی کام کر رہے ہیں, لوکلی بھی کر رہے ہیں, ہمارے لوگ ساتھ بیٹھیں گے, جو لوگ پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس نالج ہی نہیں ہے اس لیول کا. جیسے ابھی وہ سر نے بھی بات کی, جو انیشیٹیوز چل رہے ہیں ایجوکیشن کے, کامیاب جوان چل رہا ہے, 25 اور میں انیشیٹیو سنتا ہوں جو چل رہے ہیں ایجوکیشن کے, کہ جی ایجوکیشن ایمرجنسی لگا دی اور ایجوکیشن ہی ایجوکیشن ہو رہی ہے. ان لوگوں کے ساتھ کرنا کیا بات ہے؟ تو سمپل کوشچن, آپ نے لاکھوں کے حساب سے بندہ نکال دیا, اب اس کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تو جب انڈسٹری کا بندہ بیچ میں بیٹھے گا, وہ یہ بتائے گا میرا اگلا پروجیکٹ اس طرح کا ہے, یہ اتنے $multi-million پروجیکٹ ہے, مجھے اس طرح کا بندہ چاہیے, ٹھیک ہے. تو میں اگر سپوز کریں یہاں پہ اتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, میں 10 لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ میں سے کس کو اے آئی کا پتہ ہے, سارے چیٹ جی پی ٹی پہ ہاتھ کھڑا کر دیں گے. کیا مجھے ان کے ڈیولپرس چاہیے؟ نہیں, مجھے شاید ڈیولپرس نہیں چاہیے اس ٹائم پہ, مجھے چاہیے وہ بندہ جو اچھے طریقے سے چیٹ جی پی ٹی یوز کر سکتا ہو. پرامپٹ انجینئر کی جاب ہے. جی تھینک یو سو مچ. میں ایک اسی بات سے, کیونکہ یہ سے ریلیونٹ ہے, آئی لائک ٹو ہائی لائٹ کہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں الحمدللہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس میں انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈز ایگزسٹ کرتے ہیں, جس میں ہم ریگولرلی جو انڈسٹری کے لوگ ہیں ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں. ہمارے کریکولم کی ریویژن کا میکانزم ہو, انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, یہ انیشیٹو جو ہے وہ پریویسلی یونیورسٹی نے لیا, اور اس کے بعد اب آلموسٹ ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ ایڈوائزری بورڈز کی میٹنگ ہوتی ہیں, اور اس میں یہی اسکل سیٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, وی آر کوائٹ کانشیس اباؤٹ دس کہ ہم نے جو گریجویٹ پروڈیوس کرنا ہے دیٹ مسٹ بی ریڈی ٹو ورک. جب وہ مارکیٹ کے اندر لانچ ہو رہا ہے تو اس کا جو اسکل سیٹ ہے وہ اس طریقے کا ہو کہ وہ جا کے جو ہے وہ انڈسٹری کے اندر کام کر سکے. تھینک یو ویری مچ فار ہائی لائٹنگ دس پرسپیکٹو. میں میڈم سعدیہ گوندل کی طرف جاؤں گا. آئی جسٹ لائک ٹو ایڈ اے تھنگ ٹو دس. سر آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں ایکچولی. سو اس سال ہم نے کافی پورے پاکستان میں ساری یونیورسٹی سے ہمارا ایک پروگرام ہے, اس میں ہم ٹیسٹ لیتے ہیں, سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ان کو 3 اسٹیپس پروسیس سے 1 دن میں کلیئر کرتے ہیں. اینڈ یو ای ٹی لاہور سے ہم لوگوں نے اس سال 6 اسٹوڈنٹس ہائر کیے, وچ از دا ہائیسٹ اکراس اینی یونیورسٹی. جی جی سر پلیز. ہمارے ینگ بچوں نے انڈسٹری سے بہت اچھے پوائنٹس دیے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جاوید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اس وقت وزیر بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ان کے مراسم بہت اچھے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو پالیسی بنتی ہے وہ اوور نائٹ بعض دفعہ چینج ہو جاتی ہے, تو کم از کم کنسسٹنٹ رہنی چاہیے پالیسیز. آئی نو مینی سافٹ ویئر ہاؤسز جن کو یہی پرابلم ہے کہ پیسے جو باہر سے آ رہے ہیں ان کو ٹرانسفر میں جو پالیسی ہے وہ بھی چینج ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انڈسٹری کے ساتھ میں ایگری یہ نہیں کرتا کہ یہ پکے پکائے چیزیں لینی چاہیے. دے آلسو ہیو اے رسپانسبلٹی ٹو ٹرین دی پیپل. جب آئیں گے تو وہاں پہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ 2-3 مہینے وہاں پہ لگا دیں, اور یہ انویسٹمنٹ جو ہے کہ لانگ ٹرم بہت فائدہ مند رہے گی. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے اکیڈیمیا میں ایک اور چیز یہ ہے کہ آن لائن لرننگ, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ہمیں اس وقت ایمبیڈ کرنا چاہیے اوپن کورس ویئر کو, جس طرح MIT اور سینفرڈ کا ہے. AI کے اتنے بیوٹیفل کورسز ہیں, سرٹیفائڈ بھی ہیں, بغیر سرٹیفکیشن کے بھی کر سکتے ہیں, ان کو ایمبیڈ کرنا چاہیے. تھینک یو. جی جی تھینک یو ویری مچ سر. میڈم آپ جو ہے وہ ہیومینٹیز ڈپارٹمنٹ سے ہیں, اور آپ نے نمبر آف انیشیٹیوز اس پہ لیے کافی کام کیا ہے. آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے کہ وٹ یو ہیو کنٹریبیوٹیڈ اینڈ ہاؤ یو فیل دیٹ AI کین ہیلپ دی ایکڈیمکس, جو ٹیچر ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہے. Assalamu alaikum everyone. Okay, first of all, let me just begin by saying that I am an ardent advocate of usage of effective and ethical AI tools, right?
effective and ethical usage of AI tools. What I have found in this industry is that our teachers basically are not trained, and I think we had a lot of talk about it, and the most important stakeholders that we are missing over here is, let me just remind you, parents of our children and underprivileged students of public sector. I think none of us talked about them. They also need to be looked after because already there's a huge gap between privileged students and non-privileged students, the kind of schooling they are getting. And with this AI rift, it's going to expand. So we need to look into it. Moreover, teachers are not trained, absolutely. That's an absolute truth about it. And I think, thank you very much. I would like to talk two things about it over here. Teachers are of course not trained, and it's not that they're not trained. Interesting thing that I've noticed among teachers is they're scared. Remember when Google was introduced, there was an atmosphere of surprise, shocked. But when ChatGPT and AI tools were introduced, the atmosphere was about scariness, right? The atmosphere was about avoidance. So this is what we need to look into. The other important thing, because the teachers themselves are so scared, they don't give license to the students to use ChatGPT or AI tools in the class. My point of view over here is that, look, the students are definitely going to use AI tools, there's no doubt about it, consciously or unconsciously. What teachers need to train students upon is, they need to tell students what is the ethical usage of AI tools, how they should be reevaluating their submissions and assignments based on the fact that ethics should not be forgotten. And that's what we need to work upon. An ethical framework for using AI tools. Using AI tools isn't a bad thing, but of course, using it in an unethical manner is definitely bad. So this is what we need to work upon. These are the two gray areas that I've identified in my capacity building trainings of both students and teachers. जी मैडम, थैंक यू वेरी मच। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर आतिफ अलवी साहब से। एक तो वो खुद कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, दूसरा जो है कि अभी मैडम ने जो हाईलाइट किया है कि यूज़ ऑफ एआई में जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करें कि हमारे यहाँ जो लोकल प्रैक्टिसेस हैं इस चीज़ को किस तरीके से जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि हम डेली बेसिस के ऊपर जो है वो इंडस्ट्री से और आउटसाइड ये फीडबैक एथिकल कंसिडरेशंस के ऊपर जो है वो हमें मिलती रहती है। जी डॉक्टर साहब। First, a couple of points. Madam mentioned that AI would increase the rift. So I think AI will also decrease the rift because it is a medium through which we can have equitable distribution of knowledge. It's just that maybe some students cannot afford the paid versions of these tools. So it is the responsibility of the universities to make these tools available to the students, and if that is done, then I think that would help those underprivileged students as well, and even students with some disability, for example ADHD or dyslexia and such students. Secondly, I would like to second Dr. Noor Sheikh's point about the industry, that you should also be a bit accommodating for your new hires. And somebody talked about knowledge streams, Dr. Saab said. So the knowledge, I was also talking to Dr. Naveed Malik and Suhail Naqvi. They said that they found out that the industry sort of exaggerates its size. So they have trained youngsters to be inducted by the industry, but then the industry is not ready to take them. And they just say that we want students or people with 2 years experience. So maybe the industry itself is not growing at a pace at which we perceive it to be. Secondly, your question, the ethical considerations. So obviously ethical consideration, it is the job of the university. If you're talking about academia, your question was related to... Academia and practice both. I mean, otherwise there is no restriction on using these AI tools. Anybody can use it, but when you are using it in an academic setting, and then of course you have to observe some boundaries. And then there cannot be one policy for each course. They cannot be the same, or one size cannot fit all. So the students need to be told about the policies in the beginning of a course, and also they should be reminded of it throughout the semester. And it should also be known that the students will be getting different directions from different teachers, because one course might demand a flexibility
in that, and some other course might demand more restrictive approach. So it is so, as people are saying, that the first thing is to train the teachers. So if the teachers know what are the pitfalls of these new technologies, they will be able to guide the students. So at different universities, for example at UMT, we are holding regular sessions to train the faculty, because that is the first thing. Students are already using it. So if the faculty is aware, then they will be able to impose those ethical considerations also. And it's not very relevant right now over here, but will soon be with these data centers coming up, that all the information and data about the students will be available. So this data privacy and security, it is also ethical responsibility of the custodians of these data centers to protect this and not make it available to other agencies without the prior permission of the students, etc. Thank you, sir. Ji ma'am, please. Also, I would like to add over here that the educators need to trust their students. According to my experience, whenever I've trusted my students, I've given them free license to use the AI tools, but of course there's an ethical framework. I tell them that you need to put down the percentage, how much % of work was copied or plagiarized. They've been very open about it. So, AI is there to rule. What we need to do is the educators need to accept this and go along with the flow rather than avoiding it. Trust your students. That's my request. Ji, thank you very much. This is the last question. I'd like to have some from the panelists, and then we have some questions from the audience as well. As you know, we have talked a lot about the artificial intelligence. When we talk about the industrial revolutions from 1 to, we are moving toward the industrial revolution 5 rather than 4. So दुनिया जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5 की जो है वो बात कर रही है. उसके अंदर जो हमारा मेजर एक जो यानी कि 3 पिलर्स हैं जो उसके, one is the whenever you are going to innovate some technology that must be human centric thinking जो है उसके अंदर जो है वो embedded होनी चाहिए. The second one is the perspective of incorporating the overall sustainability, triple bottom line sustainability must be there, part of that technology. And the third one is the resilience, keeping in view this COVID-19 perspective کہ جیسے دنیا میں چیزیں جو ہے وہ سڈنلی تبدیل ہوگی, ہر چیز بلاک ہوگی, تو سسٹم کی کیپیبلٹی جو ہے وہ ٹو کم بیک ایز سون ایز پاسبل, رسپانس کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس کی جنریشن جو ہے. اب یہ میرا پرٹیننٹ کویسچن جو ہے یہ ڈاکٹر علی رضا صاحب سے ہے, کیونکہ یہ ہیومن سینٹرک روبوٹس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ فیوچر میں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے فار ایگزامپل اگر ہم آٹوموٹیو انڈسٹری کی بات کریں تو وہاں پہ جو روبوٹس ہیں وہ ہیومن کے ساتھ ورک پلیس کے اوپر ایٹ دا سیم ٹائم سائملٹینیسلی کام کر رہے ہوں گے. تو انڈسٹریل ریولیوشن 5 کے پرسپیکٹیو میں جو ہیومن سینٹرک تھنکنگ کی انکلوژن ہے ان دی اے آئی, اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیے. پاکستانی کانٹیکس میں نہیں ڈاکٹر صاحب میں جو ہے وہ انٹرنیشنل کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. پاکستانی کانٹیکس میں پہلے بتاتے سنو. جی پلیز. کوئی یوزیج نہیں ہے. یس ٹھیک. انڈسٹری 5.0 از وے ٹو فار ایز پر پاکستانی لوکل نیڈس آر کنسرنڈ. لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں آبویسلی دیر از اے بگ نیڈ, اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن دا پوائنٹ از کہ جو جس کو یہاں بہت کی ورڈ یوز کیا گیا ہے اپرچونٹی کا, تو آئی نیڈ ٹو کائنڈ آف اسپینڈ سم ٹائم آن دیٹ. اپرچونٹی کسے کہتے ہیں؟ ویسے ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن ہوگی, بٹ دا وے آئی سی اٹ دیٹ اٹ ہیز گاٹ 3 ہورائزنس. لیکن یہ تینوں ہورائزنس کام کرتے ہیں نیڈ اور سولوشن کے اوپر. دیٹ ویدر دیر از اے نیڈ آف سم تھنگ آئیڈینٹیفائڈ نیڈ, اور ویدر دیر از سم نیڈ وچ از ناٹ اسٹل آئیڈینٹیفائڈ. اس پورے اسپیکٹرم میں نیڈ چینج کرتی ہے, اور دوسری سائڈ پہ سولوشن چینج کرتا ہے, ایگزسٹنگ سولوشن اینڈ پوٹینشیل سولوشن جو کہ ابھی آپ نے بنایا نہیں ہے. سو دی فرسٹ ہورائزن کے اندر ہم جنرلی پلے کر رہے ہیں پاکستانی کانٹیکسٹ میں, لیکن دنیا کر رہی ہے تھرڈ ہورائزن کے اوپر, سم سولوشن وچ از ناٹ دیئر فار پوٹینشیلی اے نیڈ وچ از سم ون نوز کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے نیڈ. تو اس ڈومین کے اندر جو پوٹینشیل اپرچونٹی ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو, جیسے آپ کے سامنے اوبر اور اس طرح کی ایگزامپلس جو سامنے آئی ہیں, تو دوز آر کائنڈ آف کہ وہ آپ اس تھرڈ ہورائزن کے اندر کام کر رہے ہیں. سو فرام آر اسٹینڈ پوائنٹ آئی تھنک دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس
کہ ہم کس ہورائزن کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس وہ اکنامک پوٹینشیل مل سکے کہ آپ کسی ایک نئی ٹیکنالوجی کے اتنے بڑے لرننگ، اور لرننگ کی بھی آپ کی کرو ہوگی، اور جو آپ کو پیسہ چاہیے اس کو کرنے کے لیے اس کی بھی ایک زیادہ ریکوائرمنٹ ہوگی، اس کو آپ جسٹیفائی کر سکیں. So I would suggest that we should kind of try to think in a creative way کہ ایک ایسی اسپیس جس کے اندر ابھی کوئی سولوشن نہیں ہے، اور ایک ایسی نیڈ جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ نیڈ ہوگی، جس میں سے ایک ایگزامپل میں نے آپ کو آلریڈی دی ہے پہلے والے رسپانس میں، جیسے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی مینجمنٹ ہے ایٹ ہوم فار ایگزامپل. دیر آر لٹرلی نو سولوشنز اویلیبل، لیکن دیر از ان دس فل اسپیکٹرم کہ جہاں آپ ڈیٹا کلیکشن سے لے کے ایونچولی آپ اس کی اسمارٹ ڈیوائسز تک ڈیولپ کریں گے، اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. سو دیٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی فار دی انلائٹننگ نوٹس. آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ پروفیسر ڈاکٹر نوید رمضان صاحب ڈین کیمیکل. پلیز سر آپ کا کویشچن. تھینک یو ڈاکٹر امجد. اس سے پہلے میں سوال کروں میں دو کمنٹس اس سے پہلے دینا چاہوں گا. لاسٹ ویک میں اور ڈاکٹر فضل خالد صاحب کراچی میں تھے ڈین کانفرنس میں، اور وہاں بھی اے آئی اور انجینئرنگ ایجوکیشن پہ بہت ساری باتیں ہوئیں. میں نے بھی ٹاک دی کہ ٹو بریج اے گیپ بٹوین ایجوکیشن اینڈ انڈسٹری ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور اے آئی از اے سلوشن. لیکن بعد میں نے بڑا دیکھا تو بات مجھے پھر ڈاکٹر فضل خالد صاحب کی ایک سلائڈ مجھے ہمیشہ ایسی پینل ڈسکشن کے بعد یاد آ جاتی ہے. سے واٹ یو ڈو اینڈ ڈو واٹ یو سے. ہم لوگ یہ کرتے نہیں ہیں. جب ہم یہ کرنا شروع کریں گے نا تو بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے. دوسرا علی ساجد صاحب میرے سینئر ہیں، 2 دفعہ 6 سال یہ بھی جی بی ممبر رہے ہیں، میں بھی 3 سال سے جی بی ممبر ہوں. انہوں نے کہا پی ای سی کین ڈو. سر ڈو یو ریئلی تھنک؟ آئی بلیو کہ 5% یا 6% لوگ کچھ ڈاکٹر فضل خالد صاحب کی طرح کے ہیں، کچھ نام میں اور لے لیتا ہوں، جو وہاں جا کے کام کرتے ہیں. باقی اٹس جسٹ اے پولیٹیکل کلب. نہ پچھلے 9 سالوں میں آپ لوگوں نے کچھ کیا ہے، نہ مجھے آگے کوئی امید ہے اگلے 6 سالوں میں. ایک اچھا پولیٹیکل کلب ہے، انجوائے کرتے ہیں ممبر. ہم جیسے بھی آ جائیں گے ہم بھی انجوائے کریں گے اگلے 3 سال بھی، اگر جیت کے پچھلے 3 سال بھی. اس پہ ڈبیٹ کرنا چاہیں گے تو میں کر لوں گا، لیکن کانفرنس سے ہٹ جائیں گے. تو پی ای سی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس. میں بڑا کلیئر کر دوں. یہ مفروضہ توڑ دیں گے انشاءاللہ. سر وہ میں نے کہا بحث نہ کریں، پچھلے 2 سال ہیں ہمارے پاس. جی سوال میرا ڈاکٹر وقار صاحب سے ہے اور ڈاکٹر نور شیخ صاحب سے ہے کہ سر کریکولم ریوائز کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں. کریکولم میں آج بھی اٹھا کے دیکھ لوں یو ای ٹی کا یا کسی بھی یونیورسٹی کا، ایون پی ای سی نے جو کریکولم اپروو کیے ہیں، اور میں کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری کا کریکولم اٹھا کے دیکھ لوں 100% سیم ہوگا. شاید ہم نے زیادہ اس میں چیزیں ڈالی ہوں گی. تو کیا کریکولم ریوائز کرنے سے پہلے ہمارے پاس کوئی میکانزم ہے کہ ہم کریکولم ڈیلیور کرنے والوں کو ان نیو ٹیکنالوجی سے ٹرین کر سکیں؟ اینڈ ٹو ڈاکٹر وقار، انہوں نے بات کی کافی کچھ ہے. What steps he think we should take at UET کہ ہم اس کلچر کو پروان چڑھا سکیں. لاسٹ کمنٹ بیفور گوئنگ ٹو سادیہ. ہم بات تو کر رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اٹس ناٹ اونلی ICT، کیونکہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آن انجینئرنگ. اب 70% میرا بچہ جس اسکول میں جاتا ہے اسے کلاس 4 میں چیٹ GPT دکھائی جا رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے ایک اسکول میں گورنمنٹ کے اسکول میں جانے کا اتفاق ہو گیا، اور وہ اس علاقے کا بہت بڑا اسکول تھا جس میں 2000 بچے ایڈمٹ تھے. وہاں ڈاکٹر صاحب پینے کی پانی کی ٹوٹیاں تک نہیں تھیں. آپ کا 70 to 80% بچہ جس اسکول میں جاتا ہے میٹرک کر کے آتا ہے، نہ ہم انہیں فزکس کی لیب کرواتے ہیں، نہ کیمسٹری کی لیب کرواتے ہیں، نہ کمپیوٹر کی لیب کرواتے ہیں. اور اسی 70-80% بچے میں سے 60% بچہ UETs میں آتا ہے. تو ہاؤ وڈ یو تھنک ٹو برج دا گیپ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فار دوز اسٹوڈنٹس جو ہمارا 70-80% ہے، 10 یا 20% ہے جو ایلیٹ اسکولز میں چلا جاتا ہے، جسے AI یا چیٹ GPT کا پتہ ہے.
ان تینوں کوشچنس کو اگر پینلسٹ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب کا پرٹیننٹ کویشچن جو ہے وہ یو ای ٹی کے پرسپیکٹو میں ہے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے یو ای ٹی ایک ایسی لینڈ مارک یونیورسٹی ہے جس میں جو بھی بچہ آج یونیورسٹی میں انٹر ہوا ہے کبھی فیس کی وجہ سے نہیں نکلا. ڈاکٹر صاحب کا پرٹیکولر کویشچن بہت ریلیونٹ اور اچھا خوبصورت کویشچن یہ ہے کہ ایسے بچوں کو جو اس ہمبل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجیز نہیں ہیں, انفراسٹرکچر نہیں ہے, سپورٹ اویلیبل نہیں ہے, ان کے لیے کیونکہ ڈاکٹر وقاص صاحب بھی یو ای ٹی سے بلانگ کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی یو ای ٹی میں رہے ہیں, تو ہم کیسے اس کو آگے لے کر چلیں؟ سر یہ کویشچن ہے, پلیز آپ اسٹارٹ کریں. سر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. جہاں پہ نویس صاحب ہوں گے, چاہے پی سی میں ہوں, یو ای ٹی میں ہوں, کہیں بھی ہوں, یہ کام کرتے رہیں گے. ہمارا جو کلچر ہے نا وہ چینج ہو گیا ہے. ہم کرٹیسائز دوسروں تو کرتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ جب جاوید قریشی صاحب کا پچھلا الیکشن تھا پی سی کا, انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا جو ابھی تک پورا نہیں ہوا, اور شاید اب احسن اقبال کے تھرو یہ کر لیں. انہوں نے کہا تھا کہ انجینئرنگ سروسز ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے کہ آپ کی سول سروسز ہیں, اور ٹاپ کے اوپر جو انجینئرنگ پروفیشنز ہیں ان کا منسٹر بھی اور سارا وہ بھی انجینئر ہونا چاہیے. تو آئی ہوپ کہ اب اس ٹرم میں شاید یہ پورا کر لیں, امید ہے. جو آپ نے فرمایا ڈسپیرٹی اسکولس کی, یہ بہت ہی المیہ ہے, اینڈ آئی ایگری ود یو کہ ہماری نیشنل پالیسیز کچھ اس طرح ہو گئی ہیں کہ ایجوکیشن کو جو ہے نا کاروبار بنا دیا گیا ہے. آپ امیجن کریں کہ جس اسکول میں آپ کا بچہ پڑھتا ہے وہاں نرسری کی فیس 50,000 روپے ہے, اور جہاں پہ گورنمنٹ کا ہے وہاں پہ کوئی فیس نہیں ہے. اچھا, اب اس کو حل کرنا جو ہے نا انڈیویجول بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح ہم ان ایمپلائمنٹ میں گئے ہوئے ہیں, تو ہم اپنے انجینئرز کو کیوں نہیں ان پہ اسکولز میں ایڈجسٹ کرتے, اور کم از کم ہماری جو ایجوکیشن ہے ماسٹرز کے اوپر ان کو کیوں نہیں لے لیتے. اور جو پالیسی ہے اس وقت ایجوکیشن پالیسی, اس کا قصور ہے, اور اس کا حل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم خود اس کا احساس نہیں کریں گے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تھینک یو. ڈاکٹر وقاص صاحب پلیز. آپ کی جو آپ کی ڈبیٹ ہے نا اس سینس میں اگر دیکھیں تو یو ای ٹی کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں اس وقت. ایک تو یہ کہ ہمارے جو اپنی فیکلٹی ہے ہم نے اس کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا ہے, کیونکہ جب آپ خود ویل ورسڈ ہوتے ہیں تو آپ جو ٹیکنالوجی کے ارینا ہے اس کے ساتھ آپ ڈائریکٹلی انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں, تو آپ وہی جو نالج ہے وہ ٹرانسفر کر پاتے ہیں, اور بچوں میں وہی پرائڈ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. تو ہمارے جو بچے جو ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں ان کو یہ یونیورسٹی ٹرانسفارم کر رہی ہے. ٹرانسفارمنٹ میں جیسا آپ خود بتاتے ہیں, ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو کہ جس بیک گراؤنڈ سے بھی آئے اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ الٹیمیٹلی وی آر ایڈنگ ٹو دی اکانومی. تو اس میں جو یونیورسٹی کے اندر ایک تو خاص کام یہ ہو سکتا ہے کہ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف آن لائن ایجوکیشن ہے انہوں نے ایک شروع کیا ہوا ہے, یونیسکو کا ایک پروجیکٹ ہے, اس میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ ہائر ایجوکیشن انوویشن پہ کام کرتا ہے. وہ یہ ایک فریم ورک ڈیولپ کر رہے ہیں انڈر یونیسکو. وہ فریم ورک یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف جائیں گے یونیورسٹیز کو لے کے, تو آپ نے کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے فیکلٹی کی, اس کے لیے ایک فریم ورک ڈیولپ ہوا. پھر آپ نے اس کا کوالٹی فریم ورک ایک ڈیولپ کرنا ہے, وہ بھی یونیسکو نے بنا کے دیا ہے. وہ کافی ڈیبیٹ کے بعد کافی ڈیٹیلس کے ساتھ بن چکا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے وہ مائکرو کریڈینشلس کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو کہ اب ایچ ای سی کے تھرو شاید, کیونکہ یو ای ٹی اس میں بھی لیڈ کر رہی ہے, نیشنل سینٹر پر آئی ہوئی جو ہے وہ یو ای ٹی لاہور میں اسٹیبلش ہوا ہے اس یونیسکو سینٹر کے انڈر. تو وہ جو مائکرو کریڈینشلز ہیں وہ ہیلپ کریں گے ٹیچرس کی کیپیسٹی بلڈ کرنے میں ٹوورڈ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. آپ نے کریکلم کی بات کی کہ کریکلم ہمارے بیسٹ ہیں, لیکن اس کی وہ انفیکٹ ڈلیوری نہیں ہے. وہ ڈلیوری کیسے ہوگی؟ کیپیسٹی سے آئے گی. وہ کیپیسٹی بلڈ کرنے کا ہمیں میرا خیال ہے کہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے, اور وہاں سے ہمارے جو بچوں میں جو تھوڑی بہت ڈیفیشنسی آپ فیل کرتے ہیں وہ انشاءاللہ اس میں سے ختم ہو سکتی ہے. دس از اے رائٹ تھنگ. جی تھینک یو سو مچ. جی سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر امیر ضمیر احمد خان, میں ہیڈ ہوں مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کا پلاننگ کمیشن اسلام آباد میں, اور 78-83 میرا یو ای ٹی کا سیکشن تھا الیکٹریکل انجینئرنگ کا. مجھے فخر حاصل ہے, میں اسٹوڈنٹس یونین کا ممبر بھی رہا ہوں یہاں پہ یو ای ٹی لاہور. انجینئر نوید رمضان صاحب کا بڑا حصہ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل میں بھی اور یو ای ٹی میں بھی. میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتا لیکن رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں.
کہ جب سے ہم UET میں تھے اور اب بھی مجھے جو میرے پاس ڈیٹا ہے، میرا خیال ہے 90% سے ابو جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ انہی اسکولوں سے آئے ہیں جن اسکولوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اور ہمیں فخر حاصل ہے کہ انہی اسکولوں سے بچے جو گریجویٹ ہیں وہ UET میں پڑھتے ہیں آ کے. کوئی ایچیسن کا میرے ساتھ تو کم از کم کوئی ایک بچہ بھی کلاس فیلو نہیں تھا. اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو اسٹیج پہ پینل ڈسکشن میں اس وقت کوئی 11 پینلسٹ ہیں، اس میں سے مجھے شاید ہی کوئی پروفیسر یا انجینئر ہو جو ایچیسن کا پڑھا ہوا ہو. وہ بھی میرا خیال UET کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. سر ویسے بائی دا وے یہ ہے کہ ایچیسن والے پاکستان میں رہتے نہیں ہیں، آپ آگے چلیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر نوید رمضان کو وہ ادھر کیسے ہوں گے؟ وہ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر نوید رمضان کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں سے انشاءاللہ چراغ جلیں گے، یہیں سے روشنی ہوگی. اور یہی لوگ جو ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا. ٹھیک ہے سر، میری سر بات سن لیں، میں عرض کر رہا ہوں. تو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ایسا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جو لوگ UET میں آ جاتے ہیں ان کا ویژن اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمجھائیں یا کوئی اور بڑی بات سمجھائیں وہ سمجھ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، اپنے جو انجینئرز کا سروس اسٹرکچر تھا وہ اللہ کا شکر ہے آپ کے شاید علم میں ہو کہ وہ ہماری کوششوں سے سینٹ سے وہ اپروو ہو چکا ہے. ابھی قومی اسمبلی میں جائے گا تو انشاءاللہ وہاں سے بھی اپروو ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے کوشش کی تھی کہ انجینئرز کو ڈیسیجن میکنگ میں شامل کیا جائے، تو تھوڑی دیر پہلے کو مہینہ پہلے ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے ہماری کوششوں سے، جس میں انجینئر حسن اقبال کی بھی بڑی کوششیں شامل ہیں کہ 10 منسٹریز جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں وہاں پہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ ہر منسٹر کے ساتھ ایک ٹیکنیکل ایڈوائزر ہوگا جس کی کوالیفیکیشن جو ٹیکنیکل ہوگی اور پریفریبلی انجینئرز ہوں گے. ہر منسٹری کے ساتھ ایک ایڈوائزر ہوگا اور اس کی سیلری 15 سے 20 لاکھ کے درمیان ہوگی. اور یہ بھی ہے کہ اس کے لیے ایج لمٹ ختم کر دی گئی ہے. ہمارے جیسے آپ جیسے بڑے لوگ بھی اس میں شامل ہو چکے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار میرٹ پہ ہوگا بندہ. سوری اگر میرٹ پہ ہوگا. آر یو شیور؟ اچھا جی ٹھیک ہے. میں سر اس میں بڑا ضروری ہے سر جو انہوں نے بات کی ہے کہ جو پرائیویٹ فرمز ہیں، جو ہیڈ ہنٹنگ فرمز ہیں، ان کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے، ٹینڈر آ چکے ہیں، وہ ہیڈ ہنٹنگ کر کے وہ سلیکٹ کریں گے. جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. میں بھی تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے وہ لاسٹ کمنٹ کر کے اس کے بعد ہم اس کو کلوز کر دیں گے. وہ یہ ہے کہ being a UETian, I'm also UETian, we feel proud that we belong to this institution. But here we are discussing that کہ یہ پراؤڈ جو ہے اور یہ پرائڈ جو ہے اس کو ہم نے نیکسٹ ایکسیلنس تک کس طرح لے کر جانا ہے، اور جو ایمرجنگ چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو کس طریقے سے ہم نے اوور کم کرنا ہے. تو دیٹ واز ایکچولی دا پوائنٹ. جی سر آپ کوئی جی السلام علیکم. مائک ادھر لے کے آنا. میرے پاس ہے بیٹا مائک دینا پہلے پھر آپ کے پاس آتے ہیں. کوشچن ہے سر. آپ دیتے ہیں بیٹا کوشچن آپ کا. مائک دیں پہلے. جی پروفیسر ڈاکٹر توصیف ہی از کرنٹلی سرونگ ایز ڈین فیکلٹی آف میکینیکل انجینئرنگ. جی سر یور کمنٹس پلیز. Thank you very much, Dr. Sir. It has been a very healthy discussion on emerging theme of AI. یہ جو ہمارے ہاں کنسٹرینٹس ہیں ان کی کچھ نشاندہی بھی ہو گئی ہے، اور اس میں ایک امپورٹنٹ نیوز جو ہے وہ ڈاکٹر وقار صاحب کے ایکس کے پلیٹ فارم سے اور ڈاکٹر عثمان غنی صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے. یہ ٹریننگ شروع کرنے لگے ہیں اور ان کی بڑی مہربانی کہ وہ انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ سے ہی سٹارٹ کیا ہے. وہ ہم 2 دن پورا سیشن جو ہے فیکلٹی کے ساتھ AI کے اوپر کریں گے، جس میں یہ لوگ ہمیں سکھائیں گے کہ ہم نے AI کو یوز کیسے کرنا ہے. دس از a lot of appreciation for Dr. وقار صاحب. انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور I hope this program will continue and this is the way forward for adoption of AI in UET. Thank you very much, sir. Thank you. جی وہ ایک پیچھے ایک کویشچن وہ اسٹوڈنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پلیز. ایک کامنٹ بس لاسٹ میرا کامنٹ. جی Achha, I think to request government to jump into it and design some policies for, privileged and non-privileged students, I think that would be a tall claim. It's going to be a waste of time. I do agree to that because, of course, it's going to take a lot of time. So what we can do individually,
I would like to request our Reverend VC Saab, there should be a program called as Community Building Services in which our students should be instructed to teach at least 10 students about digital transformation or about AI tools. So it's going to be like each one teach one. In this way, there can be a collaborative effort. Of course, this way everyone can help out, Of course, asking government to help out is going to be requiring a lot of funds, a lot of resources, a lot of time. So I think what we can do individually is we can request our cluster, our huge bank of students to jump into it and collaborate with those underprivileged students to make them empowered also. Thank you very much. Thank you so much. जी बेटा आपका क्वेश्चन प्लीज. अस्सलाम सर, मैं ना मली है, आई एम फ्रॉम UCT. तो मेरा 11 के 11 मेंबर से यही सवाल है कि 5th हमारे पास आ गई है, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है AI की. तो इसके अंदर आप सब बच्चों को ये सारी चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं कि जॉब्स करके हम लोग अपने मुल्क की इकॉनमी को अपना स्काई रॉकेट कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों के अंदर जा सकते हैं. बट मेरे नज़दीक हम लोगों ने जितनी भी विटनेस की हैं, पिछली जितनी भी जनरेशनल पावर्स थी, उन सब के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ विटनेस की कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस थे, उन सब लोगों ने सबसे ज़्यादा अपने कंट्रीज़ की इकॉनमी को बूस्ट किया है. तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा अच्छा आइडिया नहीं होगा कि हम लोग बिजनेसेस वाली साइड पर ज़्यादा रुझान करें अपना एज़ कम्पेयर टू दीज जॉब्स, ताकि लोग खुद भी सेल्फ सफिशिएंट बने, हमारा मुल्क भी सेल्फ सफिशिएंट बने, हमारी इकॉनमीज भी सेल्फ सफिशिएंट बने. अच्छा, जी थैंक यू सो मच. जी सर, एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रमोट करवाई जाए. अभी जो है ना आपकी नेशन मज़े की जो यानी बेसिकली यूथ की बात कर रहा हूँ, हम लोग ज़्यादातर जो काम कर रहे हैं ना प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, लाइक फ्रीलांसिंग आजकल बहुत बड़ा बज़वर्ड है ना हम सब के लिए, राइट? आप भी शायद करना चाहते होगे कि फ्रीलांसिंग आ जाए किसी तरीके से या किसी को आ जाए, या फ्रीलांसिंग इज़ काइंड ऑफ अ बिजनेस. ठीक है, हम हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेशन. हम एक प्रोजेक्ट उठाते हैं, उसमें पैसा कमा लेते हैं, दैट्स इट. हमें टूवर्ड्स जाना पड़ेगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट नेशन. हमें अपनी प्रोडक्ट्स बनानी पड़ेंगी. जस्ट लाइक फेसबुक इज़ अ प्रोडक्ट या गूगल इज़ अ प्रोडक्ट, वो उसको हम कंपनी कहते हैं, दैट इज़ अ प्रोडक्ट जिसकी फिर मल्टीपल आगे से चीज़ें. ठीक है, तो इकोनॉमिक वही है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है ना, वो ये देखने से पता लगती है कि आगे आने वाला क्या. जैसे सर ने, मैं सॉरी जो रोबोटिक्स वाले सर हैं, सॉरी मैं आपका नाम अली साहब, इन्होंने जो बात की थी ना कि जी आगे का सोचें, आज से 5 साल बाद कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है. आज ठीक है, आप जो टेक्नोलॉजी जिस पे काम कर रहे हैं वही, जिस तरह एक चलता नहीं है भेड़ चाल कि जी आज MBA कर लो, बड़ा स्कोप है इसका. ठीक है, 2 साल बाद नहीं रहेगा, तो वो करो, लो इनिशिएटिव उसके ऊपर. वो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ भी एग्री करता हूँ. बट उसके साथ साथ ये है कि जब तक हम लोगों उसके अंदर खुद जाके एंटरप्रेन्योरशिप या कारोबार ना करें, तब तक हम लोगों को उसके अंदर अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी. ये कौन लेगा इनिशिएटिव? आप लोगे ना, हम ही लेंगे. तो एग्जैक्टली. जी थैंक यू so much. As far as UET is concerned, we are very much on it because हमारे जितने भी almost every program हम सब ने जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट और उसकी जो लैब्स और प्रैक्टिसेस जो हैं उसको हम जो है वो प्रमोट कर रहे हैं. दैट इज़ द वे फॉरवर्ड. अभी रिसेंटली हमने मैकेनिकल का जो डिज़ाइन सेंटर है वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की एक लैब जो है वो VC साहब ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट की है. दैट इज़ द वे फॉरवर्ड, दैट वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट. डॉक्टर तौसीफ साहब ने इसको इनिशिएट किया था, VC साहब ने विजन शेयर किया, और वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. और हमारे जो कलेक्टिवली यूनिवर्सिटी में इस वक्त ड्राइव है वो यही है कि हमने एंटरप्रेन्योर्स जो हैं रादर दैन के जॉब सीकर्स की बजाय एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करना है, और इंशाल्लाह वी आर वेल ऑन इट, और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे. आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द पैनलिस्ट फॉर स्पेयरिंग देयर वैल्यूएबल टाइम फॉर द डिस्कशन इन दिस समिट. सर थैंक यू वेरी मच. वी आर मूविंग टुवर्ड्स द closure of with the closing ceremony. Thank you so much. Now we are moving towards the closure of this summit. For the final remarks, I would like to invite Professor Dr. Fazil Ahmed Khalid to please come on the stage for the closing remarks, please. Thank you very much, Dr. Amjad, and the closing will be done by Engineer Joyce Slim Qureshi. And let me summarize the program and the excellent initiative that the UET has undertaken, especially Dr. Waqar and his team, and all my colleagues in UET and the participants who have attended this AI summit, the leadership
leadership of Vice Chancellor UET. A big round of applause for all the organizers and the Vice Chancellor of UET. Thank you very much, sir, for giving this opportunity, and as we have noted, keynote lectures, presentations, and a very interesting panel discussion, and also the role of UET with 100 years of history and contribution not only in engineering and technology but also in IT sector, and particularly the Al-Khwarizmi Center led by Dr. Waqar and previously also by Dr. Noor Sheikh has made an excellent achievement not only in supporting the government but also in running national and multinational projects. AI, as people say, sabat Allama Iqbal has said, sabat ek tagayyur ko hai zamane mein. The change is constant. So I think, और फिर एक और भी शेर है कि आईने नौ से डरना तर्ज़े कौन पे अड़ना. So I think we have to be adaptive in the sense that how we can implement the new developments happening in science, engineering and technology. And maybe there are a lot of things which are going to emerge in the next few months or years, got to be incorporated into our curriculum, into our teaching and learning process. And that is where the universities have a very important role to play and also educate and help and guide the students. And of course the challenges that we have confronted, whether it is the teachers training or the access to various infrastructure, computing facilities, data centers, all these things are going to be a big challenge anyway, not only for us but also for the rest of the world. We've been working recently with international partners on initiating a proposal for a boot camp in summer. And our international partners are actually connected with the MIT. And what they were telling is that MIT at the moment don't have the H100 cluster, which is needed to all that data which we have been talking this morning, the data set and the information and the modules to run with the computing power that is needed for generative AI and so many other modules like LLMs. So from that perspective, I think this is a new technology. The whole world is learning, and I think this is also an excellent initiative. And I would say that it's a parity that we can also catch up with the rest of the world in implementing these modern tools and techniques and stay up to date with the rest of the world, so that our graduates, our teachers, our faculty members, our policy makers and other stakeholders in the government and the regulators, Pakistan Engineering Council, higher education commissions, national and provincial, so all have to work as a stakeholder. And I think some of the unique things that I can summarize as part of this AI summit is that it's a great opportunity for networking, learning from each other, and then also making clusters of universities to work together. So most of the universities are planning and working not only in boot camps at a basic level but also undergoing in various training programs. Government initiatives, if we look at 3-4 areas, IT is one of the big area in which the government has emphasized, along with agriculture, and then minerals. So human capital as well as the resourcefulness, whether it is Ricodic or some other areas where we are talking about coal mines in energy sector. So these are the things which you cannot develop, cannot actually make for the use of society unless you embed it with the modern technologies in those areas, as well as with the IT and also with artificial intelligence. So automation is one of the important element, but the IoT and so many other areas, for example, this quantum computing technologies are coming up in a big way, and UET is also one of the main player with funding from the government to establish new facilities. So I think these are the areas where our teachers, our students also get the opportunity to learn a lot of new things. Of course, there are going to be challenges, what Dr. Naveed Ramzan has proposed, but I think it's up to us that how we work and how we can also make our teams to work together for the good of engineering community as well as for the society. And in the previous tenure, of course, the
the former chairman, Engineer Javed Qureshi, has made a tremendous effort not only in policy direction or the service structure or the technical allowance or the infrastructural changes that is needed in the engineering community, not only in education but also in the profession. So these are the areas where we need to work together, and universities are placed well with good funding, perhaps with better networking, as we have had this opportunity this morning to be part of this summit. And I'm sure that with the exchange of faculty and resource sharing and learning from each others to catch up with the modern technology is the way forward. So thank you very much, Dr. Amjad. Big round of applause for Dr. Amjad for being as a moderator of this conference. Thank you very much. And all the team of the UET and the Vice Chancellor, sir, thank you very much for giving us this opportunity. Thank you. Thank you very much. I would like to invite for the closing remarks Engineer Javed Qureshi. Please come on the stage, please. Thank you for providing me another opportunity. میں جس وقت ہمارے ایک ینگ انٹرپرینور بات کر رہے تھے کہ میں سچ کہوں یا کریکٹ کہوں، تو یہ میرے دل کی بات کہہ رہے تھے. تو ہمیں ہر جگہ سچ ہی کہنا چاہیے. جو کریکٹ کا لفظ ہے نا جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیکاز وی ہیو ٹو فیس. اور آج کا سیشن اتنا خوبصورت تھا. انڈسٹری اکیڈمیا واز دیئر، اور ماڈریٹرز نے جس طریقے سے اپنی انپٹس دی، اٹ ہیز فردر انکریجڈ اس اینڈ انہانسڈ مائی ویژن ایز ویل کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو ایک بات کہی گئی کہ ہمارے پاس ایکسپرٹ نہیں ہے، اور انڈسٹری ایکسپرٹ چاہتی ہے. میں خود انڈسٹری میں ہوں. میری آپ سے درخواست ہے، یہ فکرہ آج کے بعد آپ نے یوز نہیں کرنا. انڈسٹری، یہ ہمارا سسٹم غلط ہے کہ ہمیں جو ہے نا جی، ہم کوئک منی کے پیچھے ادھر سے ڈالر ڈالیں اور آگے سے ڈالر پلس پرافٹ جیب میں ڈالیں. یہ ہمارا نیشنل کریکٹر ہے. پھر میں کوئی ایسی بات کروں کہ کہیں قریش صاحب اپنا پروجیکٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی اونلی پرائیویٹ کمپنی ہے جو جی ایم او پہ کام کر رہی ہے، جینیٹک موڈیفکیشن. اونلی ون کمپنی، اینڈ وی ہیو انویسٹڈ اوور 4 بلین. اور کس بندے نے انویسٹ کیا ہے جس نے 91 کے اندر کمپنی 1.5 لاکھ روپے سے بنائی تھی. 1.5 لاکھ روپیہ ہمارا ٹوٹل کیپٹل تھا، اور وہ بھی 3 بندوں کا، ایک بندے کا نہیں. اور اس میں ہائیسٹ انویسٹر تھا. میری جیب میں 75,000 91 میں، اور اس وقت بھی 75,000 کی کوئی حکومت نہیں. آج ماشاءاللہ آپ اور وہ ینگسٹرز ہمارے دوست بیٹھے تھے، آپ نے بھی یہاں سے کنسیو کیا. آج جا کے گوگل ایک بات اور بھی کریں کہ دنیا کی ٹاپ 10 کمپنیز جو ہیں ریونیو میں، ٹاپ 10 کمپنیز، ان کے پاس پیسہ کتنا تھا جب انہوں نے اسٹارٹ کیا، اینڈ ہاؤ مچ منی دے ہیو ٹوڈے. اٹ از ناٹ دا منی دیٹ ارنز دا منی، اٹس اونلی دا ویژن دیٹ ارنز دا منی. آپ کے پاس اس انسٹیٹیوشن میں اپنے ویژن کو انکریز کریں. پوری دنیا یہی کرتی ہے. اگر آپ نے اپنے ریسرچ ورک کو سوچنے پہ کہ اس سے آگے، وہ کہتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اگر ہم نے اس فلاسفی کو ڈھونڈ لیا. ایک اور کام کریں جو میں کرتا ہوں، یہ اب اسلامک بات کرنے لگا ہوں. میں آپ کو اسٹیج پہ کھڑا ہو کے جھوٹ بول سکتا ہوں، آپ کہیں گے بڑی بات.
लेकिन जो मेरा ऊपर मुझे देख रहा है ना, उससे मैं नहीं बच सकता। आपको अपने कॉल और फेल में कोई तजाद नहीं होना चाहिए, चाहे आपको उसको नुकसान भी हो। मैंने सच बोला, जो मुंह में आया वो कहा। बाज़ बात इस्लाह हो गई है, बाज़ बात एक्सेप्ट हो गया, बाज़ बात एक्सेप्ट नहीं किया। इस दुनिया में आज भी आगे बढ़ने का कि आपका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, और वो ये है कि जो सोच रहे हो वो बोल रहे हो, क्योंकि जो ऊपर वाला आपको देख रहा है ना, उसकी बात है। तीसरी बात, मैं का लफ्ज़ अपनी ज़ात से निकाल, मैं सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, इसमें कोई शेयरिंग नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज़ को, मैंने 71 में जा रहा हूँ, मैंने देखा है, दोस्तों में भी देखा है, कॉलेज में भी देखा है, जिसने मैं का लफ्ज़ बोला है उसकी पकड़ जरूर हुई। और जो झुका रहा है उसको इतना फल लगा है, आप सोच नहीं सकते। मेरे बिजनेस के अंदर जो अल्लाह ताला की बरक़ात आती हैं, आप नहीं सोच सकते। 91 का सफ़र है, आज 2024 में बैठा हूँ, 15 बिलियन का टर्नओवर है। पॉसिबल ना हो, आप भी इसी तरीके से अपना सफ़र शुरू करके पहुँच सकते हैं। और मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रेफरेंस थोड़ी सी बात करूँगा कि जिस दिन मैंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में 2015 में जाके ये कहा था ना कि हम टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन बैंक बनाना चाहते हैं, 10 बिलियन चाहिए, तो सारे मेरा मजाक उड़ा रहे थे वो कि सर 60 करोड़ तक मिले। जरा कि 1976 से PEC बनी थी, 40 साल उसको हो गए हैं, और आप कह रहे हैं कि 3 साल का टेन्योर है आपके पास, और 10 अरब आप कह रहे हैं, और ये बैठे आप अपनी कंपनी में नहीं बैठे, ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर आप बैठे। और मुझे शुक्र है कि हमने गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हुए जब निकले हैं तो 10 बिलियन प्लस छोड़ के आए हैं। 2.25 अरब 2.25 बिलियन पर ईयर उसका इंटरेस्ट था। आज ये 17 बिलियन की रकम होनी सिर्फ ये चाहिए। जो हमने वसाइल क्रिएट करके आए, 2.25 बिलियन पर एनम था, 750 मिलियन खर्च होना था, 1 बिलियन पर एनम की सेविंग थी। आज ये 20 अरब से ऊपर होना चाहिए था। ये विजन की बात। कभी आपने सुना था 2015 से पहले? यहाँ पे मेरे सारे सीनियर दोस्त बैठे हैं, मुझे बताएं कि 2015 से पहले कितने ने इलेक्शन कंटेस्ट किया PEC, या सोचा कि हम PEC का इलेक्शन कंटेस्ट करके PEC में जाएं? द वाइब्रेंट आइडिया वी गिव द रिस्पेक्ट टू द इंजीनियरिंग प्रोफेशन। और आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से इंजीनियर कंटेस्ट करते हैं। 1.5 टेक्निकल अलाउंस टाइम्स, 1.5 टाइम्स ऑफ द बेसिक सैलरी। ये वर्ड तो मैंने ईजाद किया। आज पंजाब के डिपार्टमेंट्स में, KPK के डिपार्टमेंट्स में बेसिक सैलरी का 150% उनको टेक्निकल अलाउंस मिला। आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं मिला, हमने इसके लिए भी कोशिश की, लेकिन ये काम ऑन गोइंग होते हैं, कोशिश करते रहे। आपका हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर था, तो मैंने पहले भी बात कर चुका, जब तक अनपढ़ों से जान नहीं छूटेगी, वो इसके सामने टूट दीवार है। जो मैं बात करने लगा हूँ, आसन इकबाल साहब इसके विटनेस है। और ही अरेंजमेंट लास्ट ईयर, और उस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर जो थे इंजीनियर अब्बासी साहब, उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की कि ये इंजीनियर हैं तो हमें सर्विस स्ट्रक्चर दें। ये उस वक्त की बात है कि जब हम सेनेट की ऑल पार्टीज कमेटी से साइन करवा चुके थे कि इंजीनियर्स को सर्विस स्ट्रक्चर देना चाहिए। उसके बाद मैं था प्रेजेंटेशन के लिए, आसन इकबाल साहब थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और एक ब्यूरोक्रेट बैठा था जो आपको पता है उसको कौन प्रिंसिपल से 15 मिनट मीटिंग चली। उसने देखा कि ये कुछ
टर्न अप हो रहे हैं टेक्निकल अलाउंस की तरफ, तो उन्होंने कहा अच्छा जी आगे आपके इलेक्शन आ रहे हैं, तो अगर आप ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट फैसला करना चाहते हैं तो कर लो। एंड द मीटिंग वाज क्लोज्ड। ये सर्वर स्ट्रक्चर इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, ये इतना बड़ा इशू है। सेनेट से पास हुआ आपका टेन्योर, मैं खुद सेनेट में बैठा था जिस दिन बिल पास हो रहा, एंड आई वाज वन हु वेंट टू ऑल द वे टू यूसुफ गिलानी साहब कि जनाब आपने, वो लीडर अपोजिशन थे उस वक्त वहाँ पे, आपने हमें सपोर्ट करनी है, क्योंकि मशीन लगी हुई थी, रोज पास हो रहे थे, हमने कहा हम भी बीच में करवाएं। इट वाज सिटिंग आउटसाइड, हमारा इनिशिएटिव था। फिर उसको लेके नेशनल असेंबली में गए। नेशनल असेंबली हमारा ख्याल था कि हमारे बड़े दोस्त बैठे हैं, बड़ी सपोर्ट होगी। आई वाज सिटिंग राइट आफ्टर द सीट ऑफ द स्पीकर राजा साहब, और हमने अपनी आंखों से देखा गवर्नमेंट के एक आदमी MNA आए हैं, वो चुन के जो सपोर्टर थे जिन्होंने उस पर रेजोल्यूशन पे साइन किए थे, उन्होंने कहा लीव द हाउस बिकॉज ब्यूरोक्रेसी कन्फ्रंट कर रही थी। वो कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता हमारे होते कि आप ये भी यहाँ से पास करवा दें। फिर क्या हुआ, राजा साहब ने अक्लमंदी की कि उन्होंने उसको रेफर किया, अब नेशनल असेंबली में पढ़ा। अब हमने जोर सिर्फ ये लगाना है मिल के सब ने कि नेशनल असेंबली में उसको अप्रूव करना, और इंशाल्लाह आपको भी कोशिश करनी चाहिए। अभी टाइम मौजूद है, सेशन हो रहे हैं, हम आएंगे तो हम भी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, और ये पाकिस्तान की बका का काम है जो हम सब ने मिलना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी ग्रुप, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी। तो इसके लिए ये जब तक सब इकट्ठे हम नहीं होंगे ना, सर्विस स्ट्रक्चर नहीं मिल सकती। इसलिए ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। आप भी कंट्रीब्यूट किया आपने, हमने भी किया, बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन AI इंशाल्लाह मैं सरकार को पॉलिसी डिस्कशन करता हूँ सरकार से, पीछे सारा प्राइवेट सेक्टर होगा। उसी विजन के साथ हम इस AI पे जाएंगे और हर यूनिवर्सिटी को अपना किला बनाएंगे, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इसके दरमियान फाइनेंशियल रोल प्ले करेगी, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पहले साल के अंदर ही ये एक्सपर्ट्स भी तैयार होंगे, विजन भी निकलेगा। हाँ, डाटा भी हमारे मुल्क में अगर डाटा नहीं है, जिस मुल्क में डाटा मौजूद है उसके लिए काम करें। आप पहले भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए बिजनेस की कमी नहीं है। जहाँ डाटा अपना डाटा डेवलप करते रहेंगे और जहाँ डाटा मौजूद है उनको सर्विसेज देते रहेंगे, तो इंशाल्लाह AI will change the national history and the engineering history. Thank you. जी, thank you so very much.